السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں فرزانہ اسماعیل کا پڑھنے جا رہی ہوں حرف دعا ہے روشنی، جو کہ بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ رحمہ، ریان آ گئی؟ اماں نے کوئی تیسری بار اس سے پوچھا تھا۔ نہیں اماں، دو دفعہ کی طرح تیسری دفعہ بھی اسے انتہائی بیزاری سے جواب دیا تھا۔ دیر نہیں ہو گئی آج؟ اماں کچھ بے چین ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ آ رہی ہوں گی، اسے بیزاری سے کروٹ لی تھی۔ اب تک آ تو جاتی ہے، آج کیا ہوا؟ اماں کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ آج وہ وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پڑ گیا ہوگا کوئی کام؟ عجب بے حس سا لہجہ تھا اس کا، مگر اماں کو تو پنکھے لگے تھے جیسے۔ بیٹھے سے کھڑی ہو گئیں۔ خزانے دفن کر رکھے ہیں میں نے، وہی نکالنے تھے اس کے ساتھ۔ اس کی بے حسی ان کا خون کھولا گئی تھی، مگر وہ بے فکری سے لیٹی ٹانگیں ہلاتی رہی۔ ہر وقت حرام خوروں کی طرح پڑی رہتی ہے۔ مردود، اب تو اٹھ جا۔ رحمہ کے پلنگ کے پاس آ کر دھاڑی تھی۔ ہر وقت گالیاں دیتی رہتی ہیں، کبھی تو آرام سے بات کر لیا کریں۔ رحمہ بلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاں تو نواب زادی ہے نہ کہیں کی، پہلے ہاتھ پاؤں جوڑوں پھر بات کروں، نامراد کہیں کی۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ روٹی ہی ڈال لے، وہ آ رہی ہوگی تھکی ہاری۔ بدبخت، اماں نے زہر آلود نگاہ اس پر کی۔ میں بھی تو آئی ہوں تھکی ہاری، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ تیری طرح گلچھڑے نہیں اڑاتی پھرتی، یونیورسٹی کے بعد ہڈیاں گھستی ہے تو 4 پیسے آ بھی جاتے ہیں۔ گالی، اور پھر تیرے کالج کا بھی خرچہ اٹھاتی ہے، ایک اور گالی۔ کبھی گالیوں کے بغیر بھی بات کر لیا کریں، وہ بلبلا گئی تھی۔ ہاں مجھے تو نے پلنگ پر بٹھا رکھا ہے نا کہ میں تجھے دعائیں دوں۔ پتہ نہیں دعائیں دیتی ہوئی کیسی لگیں گی، حسب عادت وہ پھر بول گئی تھی۔ منحوس، تجھے تو دعائیں بھی دینا تو بددعاؤں کی طرح لگیں گی۔ وہ ایک دم ہی زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ وہ اطمینان سے دوبارہ کان لپیٹ کر پلنگ پر ڈھہ گئی تھی۔ اسی وقت وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، اماں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ السلام علیکم، کیا ہو گیا ہے اماں؟ وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ہے نا منحوس، ہر وقت مجھے چیخواتی رہتی ہے۔ زور سے بولنے سے گلے کی تمام رگیں پھول سی رہی تھیں۔ اس نے ملامت بھری ایک نگاہ بے نیازی سے پلنگ پر اوندھی لیٹی رحمہ پر ڈالی اور بیگ میز پر رکھ کر اماں کی طرف پلٹی۔ آپ لیٹ جائیں اماں اور غصہ تھوک دیں ورنہ بی پی ہائی ہو جائے گا۔ اسے بڑی نرمی سے اماں کا ہاتھ پکڑا، مگر انہوں نے فوراً ہی بڑی بے دردی سے جھٹک دیا۔ جاؤ بی بی، چھوڑو یہ ڈرامے، کچن میں دیکھو جا کر، کچھ ہے تو پیٹ بھر لو اسی سے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا ابھی چند لمحوں پہلے وہ اس کا کتنی بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اسے اپنی آواز میں اترتی نمی پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ ہاں کھا لیا، ابھی تم لوگوں کی اتنی محتاجی نہیں ہوئی ہے کہ دو گی تو پیٹ میں جائے گا، ہاتھ پیر سلامت ہے میرے۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ کیا تھکن صرف جسمانی ہی ہوتی ہے؟ وہ بڑی آزردگی سے سوچتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ ہر طرف سناٹا سا لگ رہا تھا، بچے شاید سو رہے تھے، منہ دھوتے ہوئے۔ آنسوؤں کے کئی قطرے بھی پانی میں شامل ہو گئے تھے۔ حسب معمول چنگیر روٹیوں سے کھا لی تھی، بلکہ صاف ستھرے کچن کو دیکھ کر لگ رہا تھا آج کھانا پکنے کا عمل ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ تو کچن کا حشر دیکھ کر وحشت ہونے لگتی تھی۔ اس نے حیرانی سے کچن کی کھڑکی سے بھابھی کے بند کمرے کی طرف دیکھا، شاید کہیں گئی ہوئی تھی بچوں سمیت۔ اسے ریفریجریٹر سے گھندا ہوا آٹا نکالا اور روٹیاں پکا کر رومال میں لپیٹ دی۔ رات کی سبزی گرم کی اور دسترخوان سمیت اماں کے کمرے میں چل دی۔ آ جائیں اماں، کھانا کھا لیں۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ دسترخوان بچھاتے ہوئے اماں سے کہہ کر وہ پلنگ پر اوندھی پڑی رحمہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم ہی کھاؤ یہ من و سلوا، طنزیہ مسکراہٹ لیے سب اپنا شغل جاری رکھا۔ اماں آ جائیں آپ۔ وہ پلٹ کر اماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کہہ تو دیا ہے کھا لیا۔ اماں جوں کی توں پلنگ پر لیٹی رہی۔ مجھے پتا ہے آپ میرا انتظار کر رہی تھیں، کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ آنسوؤں کا نمکین گولا حلق سے اتارتے ہوئے وہ ان کے قریب آ گئی۔ ملگجا سا دوپٹہ منہ پر ڈالا ہوا تھا جس میں سے الجھے سے بال نظر آ رہے تھے۔ اس کا جی اڑ کر رہ گیا۔ اماں، انہوں نے منہ پر سے دوپٹہ ہٹا دیا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وحشت زدہ خالی خالی سی آنکھیں، زرد شکن آلود سپاٹ چہرہ جس پر گزرتے حالات نے کتنی ہی کہانیاں رقم کر دی تھیں، غربت کی، بیماری کی، بے وفائی کی۔ عورت غربت بھی ہنس کر سہ لیتی ہے اور بیماری سے بھی نبرد آزما ہو جاتی ہے، مگر بے وفائی نہیں سہ سکتی، نہ محبوب کی، نہ شوہر کی اور نہ بیٹے کی۔ ہاں، یہ چہرہ ایک بے وفا بیٹے کی ماں کا چہرہ تھا، جسے اس چہرے پر لکھی کہانی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، کسی کو بھی نہیں آتی تھی۔ سب اپنی اپنی اینکوں سے اسے دیکھتے تھے، پھر وہ اس چہرے کی کہانی حرف حرف کیسے صحیح پڑھ لیتی تھی۔ اس کے آنسو اندر ہی اندر گویا دل میں گرنے لگے۔
अम्मा ने एक नज़र उसे देखा था, फिर उठकर बैठ गई थी। तुम ये ना समझो बेटी कि तुम्हारे आंसू मुझे नजर नहीं आते, ये तो मेरे दिल पर गिरते हैं। खुदा उस अ, तुम्हें उस गोहरे नायाब के बदले दायमी खुशियां दे, हजार सुख दे। अम्मा के दुखी दिल से कितनी दुआएं निकली थी, मगर मगर पर ना आ सकी थी, पर जुबान पर ना आ सकी थी। उनकी ये खामोश खामोश सी बेटी कैसे उनका मान बनी हुई थी, अपना आराम और सुकून कुर्बान करके कैसे उनकी सामान करने पर तुली रहती थी। अम्मा के लिए खाना निकाल कर अपने लिए पानी निकाला और घूंट घूंट पीने लगी। सुबह से भूखी थी, नाश्ता भी नहीं किया था। उस इस वक्त कुछ ज़्यादा ही खा गई थी। आपने सुबह दबा ली थी? वो प्लेट अपने आगे खिसकाते हुए पूछ रही थी। नहीं, उन्होंने नपी में सर हिला दिया। नाश्ता ही नहीं किया होगा, उसे सर उठाया। चक्कर आ रहे थे, कुछ खाया ही नहीं क्या? बड़ा मासूम सा अंदाज था उनका, अम्मा का। समझ तो वो गई थी, भाभी नाप तोल कर इतना ही नाश्ता बनाती थी जितना उनकी फैमिली को पूरा पड़ जाए। उसको आज जल्दी जाना था और जल्दी में वो रहमा से कहना भी भूल गई थी कि अम्मा को नाश्ता करा के दवा खिला दे। दुल्हन ने नाश्ता नहीं कराया? अब के रहमा ने सर उठाकर बड़े तंजिया अंदाज में पूछा। तुम चुप मत होना, अम्मा ने उसे घुरका था। मैं जब कॉलेज के लिए निकल रही थी तो अम्मा की दुलारी बहू की बहन साहिबा आ गई थी। उनकी बच्ची के दाखिला का मसला था। तुम्हें तो पता है हमारी भाभी कितनी खुदा तरस और रहम दिल है मैके वालों के लिए। उन्होंने नदीम भाई की छुट्टी कराई और तीनों उसी वक्त चले गए थे अम्मा को बताए बगैर। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराती उसे बता रही थी। रात को आएंगे, अहमद और समन को स्कूल से ले लिया होगा, मुझे बता दिया था बहू ने, अम्मा कह रही थी, मगर लहजा झूठ का मजर था। अच्छा, वो बड़े ही तंजिया अंदाज में मुतबस्सम हुई थी। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही थी कि ये लोग कहाँ गए हैं? तुझे चुप नसीब नहीं है? जब सब कुछ होते हुए कुछ नसीब नहीं है तो चुप भी नहीं, वो जहरीला बुड़बुड़ाई। अम्मा, आप सारा वक्त अकेली रहें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगर वो बिल्कुल खामोश होकर उन्हें देखने लगी, आगे कुछ बोला ही नहीं गया। मुझे नहीं आने की इतनी आसानी से मौत, ये बहू बेटा अच्छी तरह जान गए हैं, इसीलिए तो यूं चले गए मुझे छोड़कर। अम्मा हल्के से हंसी थी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। चटकते शीशे जैसी हंसी, वो कप कपा कर रह गई। इकलौता लाडला बेटा जिसे शोहर के मरने के बाद अपना पेट काट काट कर और आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे रुपहले सपने सजा सजा कर लाडों से पाला था, उसके मुंह से निकलने वाली एक एक ख्वाहिश पूरी की थी। बेटियों के मुंह से निवाले छीन छीन करके लाए थे। उसे शादी के बाद यूं नजरें बदली थी कि वो हमनक होकर रह गई थी, एक चुप सी लग गई थी उनके होंठों को। पर क्या होगा जब ये सबर रंग लाएगा? क्या होगा जब चटकते शीशे जैसी हंसी की कांच कुदरत हंसी लौटने वालों के हाथों में चुभोएगी? कितना खून बहेगा जब तब अपना दिल रोएगा? ऐसे मत हंसे अम्मा, उसका दिल चाहा अम्मा से लिपट कर चीखे मार मार कर रोए। रहमा, तुम रुक जाती ना? उसने आंसू पीकर बड़े शिकवे से रहमा को देखा। मेरा टेस्ट था, रहमा ने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया था। वैसे भी अगर उसे कोई रोकता वो तब भी ना रुकती, उसे तो घर से फरार चाहिए था। गहरा सांस लेकर वो दस्तरख्वान समेटने लगी। अम्मा को दवा देकर उनका बिस्तर झाड़ कर तकिया सही से रखा, वो भी अब सुकून से लेट गई थी। एक आग सी दहकती रहती थी उनके अंदर। जब भी बेटे को देखती हैं एहसास से जियां भर जाता। यूं भी होता है बीवी के आते ही बेटा पूरा का पूरा बदल जाए। वो अभी तक हक्का बक्का थी, उनको लगता बेटियों के मुंह से जो रोटियां छीन छीन कर उन्होंने बेटे का पेट भरा था ये उसी का हिसाब था। अपना पेट काट काट कर जो उसे पाला था ये उसी की सजा थी। दो आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो गए। अम्मा को लिटाकर वो कमरे से निकल आई थी। अजीब जर्द जर्द सा मौसम हो रहा था। 6 बजने वाले थे मगर धूप में अब भी खूब तपिश थी। हर शय से गोया आग की लिपटें निकलती महसूस हो रही थी। वो थकावट महसूस करते हुए बरामदे की आधी सीढ़ी पर बैठ गई। सीढ़ी और फर्श अभी बहुत गर्म थे। पैर चप्पल की कैद से आज़ाद किए तो तपिश बड़ी शिद्दत से महसूस हुई थी, मगर वो बेहिस्सी बनी बैठी रही। जितनी आग मेरे अंदर है ये तपिश तो कहीं कम है उससे। उसे हल्के से लोहे की रेलिंग पर हाथ फेरा, वो भी जल रही थी। अब्बा के ज़माने का घर था, अच्छा अच्छा खासा बना हुआ। आज दोपहर का वाक़या पूरी शिद्दतों से उसके सामने था। वो अचानक ही मामू के यहाँ पहुंची थी। गेट खुला हुआ था, बाहर ही से हलचल सी महसूस हो रही थी। खुदा खैर करे। वो हैरान होती हुई अंदर आ गई थी। बहुत दिनों से मामू की हैरियत नहीं मिल रही थी। अम्मा दो एक दफ़ा कह चुकी थी, सो आज वो चली आई थी। सामने ही बरामदे में मोमानी खड़ी फेरोज़ा को हिदायत दे रही थी। उसे देखते ही जैसे सिटपिटा सी गई थी। अरे रियान, यूँ अचानक कैसी हो बेटा? फिलहाल फेरोज़ा को बेहदायत छोड़कर वो इतनी तेज़ी से उसकी तरफ लपकी थी कि वो जो अंदर बरामदे में आने का सोच रही थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। बस यूं ही मोमानी की घबराहट देखकर उसे वाकई महसूस हुआ कि उसे यूं अचानक नहीं आना चाहिए था। बस अम्मा परेशान हो रही थी। फिर बहुत दिन हो गए थे
آپ لوگوں نے چکر نہیں لگایا تھا؟ ان کی گھبراہٹ اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ ہاں بس آج کل میں آتے آپا کیسی ہیں؟ وہ سنبھل کر مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آج فیروزہ کی شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ دیکھ لو کتنے جالے لگے ہوئے ہیں، خود سے تو اس کی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کرتے، میں ہی ہر وقت بک بک کرتی پھرتی رہتی ہوں اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ فیروزہ پر بڑبڑانے لگی۔ اور آج تو بی بی میری جان ہی لے لیں گی، صبح سے لگی ہوئی ہوں۔ اس کا منہ بھی پھولا ہوا تھا۔ کیوں بھائی؟ وہ ہنس رہی تھی اسے دیکھ کر۔ ہو گئی تمہاری بڑبڑ شروع، جاؤ تم۔ درمیان میں ممانی نے مداخلت کر کے اسے چلتا کرنا چاہا تھا، مگر وہ فیروزہ ہی کیا جو مخاطب کو تسلی بخش جواب دیے بغیر چپ ہو جائے۔ عائزہ باجی کی بات پکی ہو رہی ہے نا آج، اس لیے فیروزہ نے بڑی سادگی سے کمان سے تیر نکال دیا تھا۔ ممانی کے ساتھ ایک لمحے کو تو وہ بھی ہک دک کھڑی رہ گئی، اتنی گہریت ایک لمحہ کو تو اس کا دماغ پوری طرح سنسنایا تھا۔ ممانی کو چھوڑ عائزہ تک نے اس کو نہ بتایا تھا، اس کی تو عائزہ سے شروع ہی سے بہت دوستی تھی۔ ماموں تو ممانی پر سب کچھ چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے تھے۔ ارے یوں ہی آنا چاہ رہے تھے، بس تمہارے آنے سے کوئی آدھ گھنٹہ پہلے فون آیا تھا، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی بھول گئے، اکیلی جان کیا کیا کرتی پھروں۔ اچھا ہوا تم آ گئیں۔ اسے بالکل چپ کھڑا دیکھ کر وہ سر پٹا گئی تھی، پھر پلٹ کر فیروزہ کو دیکھا جو موقع پاتے ہی سر کھجانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تو اندر چل، ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ کر لے اچھی طرح، پھر تیری جھڑائی کرتی ہوں بدبخت۔ دانت پیس کر وہ فیروزہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ عائزہ کہاں ہے مامی؟ وہ واپسی کا سوچنے لگی تھی، اپنی کمائیگی کا احساس اسے مارے ڈال رہا تھا۔ عائزہ ہر بات بڑے آرام سے اسے کر لیا کرتی تھی، پھر اتنی بڑی بات اس کے اندر جیسے توڑ پھوڑ سی ہو رہی تھی۔ عائزہ باجی تو دوپہر سے بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہیں۔ ممانی کے منہ کھولنے سے پہلے ہی فیروزہ تابوت میں کیل ٹھونک کر جا چکی تھی۔ ممانی اور فیروزہ کے بیانات کا موازنہ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ آؤ تم اندر تو آ جاؤ۔ ممانی کا لہجہ گرا گرا سا تھا، وہ کیوں رنگ میں بھنگ ڈالے؟ حقیقت پسندی سے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اسے سر اٹھا کر ممانی کو دیکھا۔ یہ دنیا ہے ریان بی بی، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو ممانی آپ کو۔ اس نے سب کچھ پل بھر میں بھول کر پورے خلوص سے ان کے گلے لگ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ کچھ دیر تو بیٹھتی عائزہ آ رہی ہوگی۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے، مگر امی پریشان ہوں گی، آپ آئیے گا؟ وہ واپسی کے لیے مڑی تھی۔ ہاں چکر لگاؤں گی، آپا کو سلام کہنا، ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو انہیں بھی بلوا لیتی۔ ابھی جان اتنے آرام سے چھوٹ رہی تھی، انہوں نے مزید روکنے کی کوشش نہ کی۔ ان کی بات سن کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ کسی کو بلایا نہیں ہے میں نے، بس گھر ہی کے لوگ ہیں، میری دوست کا بیٹا ہے اور… وہ آہستہ سا بتاتی رہی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور گیٹ کی طرف بڑھتی رہی، پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر گیٹ سے نکل آئی۔ گیٹ سے نکلتے ہی ایک گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں سے ممانی کی بہن اور بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ اتری تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر مین روڈ سے آتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ یہ ہے تم لوگوں کی اوقات ریان بی بی، ممانی نے بلانا تو درکنار، بتانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی وہ سوچے جا رہی تھی، اے اللہ ابا کو کیوں اٹھا لیا اتنی جلدی؟ اگر وہ ہوتے تو ہم لوگ بھی کچھ وزنی ہوتے، ہمارے پیروں تلے بھی زمین ہوتی۔ ڈھیروں گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکل کر تپتی زمین پر گرے اور خوش ہو گئے۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھی کوڑتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ ہی نوٹ کرتی تھی کہ خاندان کی کسی بھی تقریب میں اماں بڑے ذوق و شوق سے انہیں لے کر بھاگی جاتی تھی، مگر پذیرائی سے محروم ہی رہتی تھیں۔ کسی کی آنکھوں میں رحم ہوتا تھا، کوئی ناگواری سے دیکھتا تھا، وہ خوب بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لینے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر عین موقع پر انہیں بالکل پیچھے کر دیا جاتا، بڑے غیر محسوس انداز میں۔ پتہ نہیں وہ کیوں ان چیزوں کو محسوس کر لیا کرتی تھی۔ شاید وہ غیر معمولی طور پر زیادہ حساس تھی، رویوں کی تبدیلی کو فوراً محسوس کرنے والی۔ اگلی دفعہ جانے ہی سے انکار کر دیتی، مگر اماں زبردستی رائمہ اور رحمہ کے ساتھ اسے بھی گھسیٹ لیتی۔ جب ابا کا انتقال ہوا، رحمہ بہت چھوٹی تھی، یہ 8ویں کلاس میں۔ ندیم بھائی نے میٹرک کیا تھا اور رائمہ آپی نے انٹر کا امتحان دیا تھا۔ اماں نے بہت سے مصائب جھیل جھیل کر ابا کے بعد ان لوگوں کو پالا تھا، رشتہ داروں کی بے اتنائیاں برداشت کی تھیں، وہی رشتہ دار جو ابا کے ہوتے ہوئے اپنوں سے بڑھ کر لگا کرتے تھے۔ ابا نہ رہے تو ایک ایک کر کے سب دور ہوتے چلے گئے، مگر اماں نے ہمت نہ ہاری۔ لے دے کر ایک ماموں تھے جنہوں نے ابا کے ہوتے ہوئے اور ابا کے بعد بھی ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا محب اور چھوٹی عائزہ جو ریان کی ہم عمر تھی۔ یہ آپس میں بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ ممانی اچھی نہیں تو بہت بری بھی نہیں تھی، کم از کم مسکرا کر مل تو لیا کرتی تھیں یا کبھی کبھار چکر لگا لیتی تھیں۔ ہاں ماموں اور یہ دونوں خوب آیا کرتے تھے اپنی پھوپھو کے گھر۔ اماں نے ماموں سے کبھی بھی مالی امداد لینے کی کوشش نہ کی تھی، حالانکہ خدا نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، مگر اماں بہت غیرت مند تھیں، اپنے ہاتھوں سے محنت کی تھی، تب انہوں نے ندیم بھائی کو پڑھایا تھا۔ انہیں پروان چڑھانے میں رائمہ آپی کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اماں کے ساتھ سلائیاں کر کے اور ٹیوشنز پڑھا پڑھا کر ندیم بھائی کی پڑھائی کا خرچ اٹھایا تھا۔ مایوس ہونے ندیم بھائی نے بھی نہیں کیا تھا، انٹر کے بعد خود بھی ٹیوشنز کی تھی۔ ندیم بھائی شروع ہی سے ابا کے بہت لاڈلے تھے، ابا ان کی خوب لاڈ اٹھایا کرتے تھے۔
ابا کے بعد گویا اماں نے ان کی ناز برداری کی ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں، ان کی ایک ایک خواہش پوری کی تھی۔ یوں اماں نے اس چھوٹے سے پودے کو زمانے کی آندھیوں سے بچا بچا کر تناور درخت بنا دیا تھا، جس کی پرسکون چھاؤں میں وہ اپنا بڑھاپا گزارنے کی خواہش مند تھی۔ مگر اماں کو ندیم بھائی کی طرف سے پہلا دھچکا اس وقت لگا جب اماں نے ان کی بات طے کی، ساتھ ہی رائمہ آپی کی بھی تاریخ رکھ دی گئی۔ دونوں کی شادیاں ساتھ ساتھ ہونی تھیں۔ جس دن ندیم بھائی کا ولیمہ تھا، اس دن رائمہ آپی کی بارات آنا تھی۔ ان دنوں ندیم بھائی کو جاب کرتے ہوئے کوئی 1 سال ہوا تھا۔ اچانک ہی رائمہ آپی کی ساس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ شادی سے کوئی 15 دن پہلے ہی ان کے سسرال والے چاہ رہے تھے کہ تاریخ کچھ آگے بڑھ جائے۔ اماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر ندیم بھائی تو گویا سن کر ہی بدک گئے تھے۔ یہ نیا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ رائمہ آپی کی ڈیٹ بڑھا لیں، میں تو اکیلا ہی چلا جاؤں گا اس تاریخ کو بغیر بارات کے۔ ان کے لہجے میں جو قطعیت تھی اسے اماں کو سہما دیا تھا۔ حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھی۔ ایک تو گدھوں کی طرح اس گھر کے لیے دن رات جتے رہو، محنت کرتے رہو، کما کما کر ہاتھ پر رکھتے رہو تو سب خوش ہیں۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، اماں انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹا تو ابھی سے پرایا ہوتا لگ رہا تھا۔ میں تو بیٹا یوں کہہ رہی تھی کہ خرچہ بچے گا، الگ الگ کروں گی تو خرچہ بھی دگنا اٹھے گا۔ اماں کا لہجہ مدھم تھا، صفائی دینے والا۔ یہ خرچہ اٹھائے گا کون؟ میں ہی نا، پھر آپ کو کیوں فکر ہے؟ ان کا لہجہ اتنا اجنبی تھا کہ اماں کو یوں لگا ان کے سامنے ان کا بیٹا نہیں کوئی اور ہے۔ بولے یوں تھے جیسے ساری زندگی اماں کو انہوں نے بٹھا کر کھلایا ہو۔ وہ گمسم انہیں دیکھنے لگی، دل دھڑک دھڑک کر گویا آنے والے وقت سے انہیں ڈرا رہا تھا۔ بیٹے کے بدلتے تیور انہیں سہما رہے تھے۔ مگر اس کے سسرال والوں کو کیا جواب دوں؟ میں نے تو ہاں کر دی تھی۔ ان کی ہر دھرمی انہیں حقیقی معنوں میں پریشان کر گئی تھی۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، پہلے مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ تیوریاں چڑھا کر کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے تھے اور اماں سر تھام کر حیران پریشان بیٹھی رہ گئی تھی اس کایا پلٹ پر۔ نہ جانے یہ سب کچھ ان کے ذہن میں ڈالا کس نے تھا۔ اب ان بیچاری کو کیا پتا کہ ندیم بھائی کے سسرال میں روز روز کی حاضریوں کو یہی رنگ لانا تھا۔ ساس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور اپنی سالیوں کے وہ بھائی بن گئے تھے۔ اب دو دو رشتے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے نا، آدمی صرف ایک طرف ہی توجہ دے سکتا ہے۔ خیر اللہ کا کرنا تھا کہ 1-2 روز بعد رائمہ آپی کی ساس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ یوں رائمہ آپی کے سسرال والوں نے خود ہی تاریخ آگے نہیں بڑھائی تھی اور اماں کسی بھی ممکنہ بدمزگی سے بچ گئی تھی اور دونوں شادیاں بخیر و خوبی ہو گئی تھیں۔ مگر مستقبل کے اندیشے اماں کو اندر تک سہما گئے تھے۔ رائمہ آپی کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھابھی نے آتے ہی ندیم بھائی کو اپنے پروں میں یوں سمیٹا جیسے یہ ڈر ہو کہ باہر نکلتے ہی کوئی چیل انہیں جھپٹ کر لے جائے گی۔ کوئی اتنی جلدی بھی بدل جاتا ہے؟ اماں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہیں اور خون کے آنسو روتی رہتی۔ آفس سے آتے ہی بغیر اماں کو سلام کیے اپنے کمرے میں گھس جاتے۔ پھر بھابھی ہی کبھی چائے کبھی کھانا لے کر جاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے دلہن ندیم کی؟ شروع میں اماں سے یہ معمول برداشت نہ ہوا تھا، سو ایک دن پوچھ بیٹھی تھی۔ جبھی تو لیٹے ہوئے ہیں، سارا دن آفس میں مغز ماری جو کرنا پڑتی ہے۔ بھابھی کی آواز میں بیزاری اماں نے محسوس کی ہو یا نہیں، مگر وہ بیٹے کے لیے پریشان ضرور ہو گئی۔ میں پوچھ تو لوں بچے کو، وہ اٹھنے لگی تھی۔ رہنے دیں، ابھی تو آنکھ لگی ہے، اٹھیں گے تو بتا دوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اب یہ آنکھ نہیں کھلنے کی اماں، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، اب نہیں جاگنے کے وہ۔ رحمہ جو اب 2nd ایئر میں آ چکی تھی، تلخ سی مسکراہٹ تھی، ان کے پلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ تم کیا بک بک کرتی رہتی ہو، جاؤ پڑھو جا کر، اماں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب تو پڑھنے کے لیے کتابوں اور استاد کی ضرورت ہی نہیں رہی اماں، ہمارے گھر کے حالات ہی سب سے بڑے استاد ہیں ہمارے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی آنکھیں نم تھیں۔ رحمہ اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کر کے اماں نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی میں؟ وہ کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ واقعی غلط تو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بیٹے کے تیور تو شادی سے پہلے ہی بدل گئے تھے۔ احمد کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ندیم بھائی نے ہر مہینے دی جانے والی رقم کا حصہ آدھا کر دیا تھا اور اگلے 2 سال میں سمن کی پیدائش کے بعد تو یہ رقم نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار اماں کے مانگنے پر 1000-2000 ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، نہیں تو نہیں۔ آپ مانگتی کیوں ہیں ان سے؟ واپس کر دیا کریں، رحمہ تڑپ جاتی تھی۔ تو کیا سڑک پر کھڑی ہو جاؤں؟ وہ رحمہ کو گھورتی۔ جس طرح وہ دیتے ہیں اماں، لگتا نہیں ہے کہ آپ سڑک پر کھڑی ہیں یا گھر کے اندر۔ رحمہ کی زبان کے آگے خندق نہ تھی، اس کی اور بھابھی کی بالکل بھی نہ بنتی تھی۔ اماں اور ریاں تو خاموشی رہا کرتی تھی، مگر وہ ان کی ہر زیادتی پر خوب شور مچایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی کے اعصاب پر سب سے زیادہ وہی سوار رہا کرتی تھی اور ان کی وجہ سے ندیم بھائی کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے وہ نرمی اور محبت نہ رہی تھی جو پہلے تھی۔ رحمہ کے 3rd ایئر میں کی داخلہ فیس جانا تھی۔ 3 دن بعد فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ اماں کے پاس پڑے ہوئے پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ فیس کے لیے کافی ہو جاتے، سو انہوں نے ندیم بھائی سے کچھ پیسے مانگے تھے۔ کتنے چاہیے؟ ابھی تو دیے تھے، سنبھال کر خرچ کیا کریں، میرے پاس کوئی خزانہ تو ہے نہیں۔ وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے تھے۔ ختم ہو گئے ہیں جبھی تو مانگے ہیں۔ اماں کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا صفائی پیش کرتے ہوئے۔ دیکھیے کچھ کرتا ہوں۔ وہ بڑے تنزیہ انداز میں رحمہ کو دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ پلو گی بڑھو گی ہمارے ہی پیسوں پر والا انداز سا۔ وہ چٹک کر رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اماں کے آگے
500 کا نوٹ یوں ڈالا تھا جیسے خیرات دے رہے ہوں۔ مجھے نہیں لینا ایڈمیشن، ان کے جانے کے بعد بڑبڑا رہی تھی۔ پاگل نہ بن، بھائی ہے تیرا، اماں نے سمجھایا۔ تو ہمیں فقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ غصے میں تھی۔ شکر کرو رحمہ، ہم اس چھت کے نیچے سکون سے رہ رہے ہیں، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا بیٹا، یہ دنیا بہت بری ہے۔ اماں اسے پچکار رہی تھی مگر کلیجہ ان کا بھی بیٹے کے لیے پیسے دینے کے انداز پر پھٹا جا رہا تھا۔ یہ دنیا اتنی بری نہیں ہے اماں جتنی اس گھر سے نظر آتی ہے، اور اگر یہ سکون ہے تو اللہ اس سکون سے کم از کم مجھے تو محفوظ ہی رکھے۔ وہ زور زور سے بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا جاؤ یہ پیسے اٹھا لو، کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہیں، فیس پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کا سر سہلایا تھا۔ نوٹ ہوا سے اڑ کر فرش پر جا گرا تھا۔ مجھے نہیں اٹھانا، مجھے لگ رہا ہے اماں میں فقیر ہوں، مجھ میں آپ کی طرح کی برداشت نہیں ہے اماں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بھائی ہے تیرا، اماں نے پھر سے سمجھایا تھا، مگر دل خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ یہی رحمہ تھی کہ ندیم بھائی سے چھین جھپٹ کر ہر مہینے 1500 نکلوا لیا کرتی تھی، اور وہ ہنستے رہتے تھے۔ واپس کر، حرام کے نہیں آتے حرام خور، اماں رحمہ پر چڑھ دوڑتی تھی۔ رہنے دے اماں، پھر کون اس کے ناز اٹھائے گا؟ وہ ہنس کر اماں کو روک دیتے۔ اماں کو ایک دم سے پچھلی باتیں یاد آئی تھیں۔ بے خیالی میں فرش پر پڑے نوٹ کو تکے گئیں، جسے لینا ان کی مجبوری تھی۔ ہوا کا جھونکا پھر سے آیا تھا اور نوٹ اڑ کر باہر برآمدے میں چلا گیا تھا۔ اپنے خیالوں سے نکل کر اماں نوٹ کے پیچھے بھاگی تھیں، جیسے کوئی اور اٹھا کر بھاگ جائے گا۔ اماں کو یوں نوٹ کی طرف لپکتا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے جیسے آنسوں کی جھڑی سی لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں نوٹ اٹھا لیتی، سامنے سے آتی بھابھی اسے دبوچ چکی تھی۔ اماں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بیٹا یہ میرے کمرے سے اڑ کر ادھر آ گیا تھا، اماں گھگیا کر رہ گئی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، ابھی تو اسے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر آئی تھی، وہیں سے اڑتا ہوا آیا ہے، میں آئی ہی اس نوٹ کے پیچھے تھی۔ جن نظروں سے انہوں نے اماں کو دیکھا تھا وہ ارک ہو گئی تھیں، پھر بغیر کچھ کہے وہ اپنے کمرے کی طرف پلٹی تھیں، مگر پلٹنے سے پہلے انہوں نے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر خاموش کھڑے ندیم بھائی کو بڑی التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم تو میری گواہی دو گے نا؟ اس سوال کے جواب میں چوکھٹ فوراً ہی خالی ہو گئی تھی۔ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر مایوس نظر نے کھلا آسمان دیکھا تھا اور خدا کو آواز دی تھی جو اسے سن لی تھی مگر ابھی خاموش تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد ریان نے اماں کی خاموشی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی وہ ہم لیٹی ہی رہی تھی، مگر نہ اٹھ کر دو چار باتیں نہیں تو ندیم بھائی کی شکایتیں ہی کر لیا کرتی تھی۔ رحمہ بھی چپ چاپ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اماں؟ سب کچھ روٹین کے برخلاف تھا، تبھی وہ بے چین ہو کر ان کے نزدیک آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹے، ان کا لہجہ دھیما تھا اور چہرے پر عجیب سا تاثر۔ تم نے اماں کو دوا دے دی تھی رحمہ؟ اسے پلٹ کر کتابوں میں الجھی رحمہ سے پوچھا۔ دوا ختم ہو گئی تھی، اماں نے منگوائی بھی نہیں، اسے بتایا۔ کیوں ندیم بھائی نہیں تھے کیا؟ اسے حیرانی سے پوچھا۔ تھے، کیوں نہیں تھے، مگر اماں کس منہ سے جاتی؟ پہلے ہی بھابھی نے ان پر پیسوں کی چوری کا الزام لگا دیا اور ندیم بھائی کھڑے دیکھتے رہے۔ کیا؟ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اور کیا؟ ایک دم ہی رحمہ رو دی، پھر روتے روتے سارا قصہ سنا گئی۔ وہ گمسم سی بیٹھی اماں کو تکتی رہی۔ میں نے تم لوگوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کر اسے کھلائے تھے نا، یہ اس کی سزا ہے۔ خدایا مجھے معاف کر دینا، سب کا اپنا حق ہوتا ہے، میں بھول گئی تھی، مجھے اس حق تلفی پر معاف کر دینا۔ اماں آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیسے نظریں چرائی تھی بیٹے نے جب انہوں نے اسے التجا کی تھی، یاد کر کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ آج ان کے پندار کو زبردست ٹھیس لگی تھی۔ نہیں اماں، اس سے بڑی بے قراری سے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ آگے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے۔ رحمہ ان کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جاؤ تم کھانا کھا لو، انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ آپ روئیں گی تو نہیں؟ بھوکے سے تھی آپ؟ نہیں میں اب رو چکی ہوں، سپاٹ سا لہجہ تھا ان کا۔ اماں ہم نہیں ہیں، میں اور رحمہ۔ وہ جیسے ان کے لہجے کی گہرائی میں اتری تھی۔ جاؤ تم، انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی تھی۔ بھوک اس کی بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ لاسٹ ڈیٹ کب ہے رحمہ فارم جمع کرانے کی؟ شام کو رحمہ سے پوچھ رہی تھی، لمبی سوچ کے نتیجے میں۔ مجھے نہیں پڑھنا اب، رحمہ بالکل سنجیدہ تھی۔ وہ پیسے نہیں دیں گے تو کیا تم آگے نہیں پڑھو گی؟ کل تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا بے لچک تھا کہ رحمہ چپ کی چپ رہ گئی۔ یونیورسٹی کے بعد اکیڈمی جاتی تھی، پارٹ ٹائم کے لیے وہاں سے تنخواہ ایڈوانس لے سکتی تھی۔ وہ تو جب سے آنرز میں آئی تھی اپنی پڑھائی کا خرچہ خود ہی اٹھا رہی تھی۔ اماں یہ پیسے اور آپ کی دوائیں رکھی ہیں۔ رات کو اماں کے کمرے سے آتی ندیم بھائی کی آواز سے کمرے سے ہی پرے ہی اس کے قدم روک دیے تھے۔ لہجہ نرم تھا مگر اس میں کوئی معذرت اور شرمندگی نہیں تھی۔ اماں نے آنکھوں پر سے بازو اٹھاتے ہوئے ان کی طرف تو نہیں، ہاں سائڈ ٹیبل پر ضرور دیکھا تھا، جدھر انہوں نے گلاس کے نیچے 1000 کا نوٹ اور دوائیں رکھ دی تھی۔ 500 کے بجائے 1000 کا نوٹ دیکھ کر ان کے سینے میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ انہیں لگا جیسے وہ واقعی انہیں لالچی سمجھتے ہیں۔ کیا 1000 کا نوٹ انہیں دینے سے وہ آج کا واقعہ بھول جائیں گی؟ انہیں لگا وہ انہیں لالچ دے رہے ہیں۔ ان کے سرہانے سائڈ ٹیبل پر 1000 کا نوٹ نہیں بلکہ کوئی زہریلا سانپ پھن اٹھائے کھڑا ہے۔ انہیں ایسا ہی محسوس ہوا۔ ان پیسوں کو واپس اٹھا لو ندیم۔ اماں کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا، سرد اور بالکل سپاٹ۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔
چھوڑے اماں، بھول جائیں سب کچھ۔ وہ اماں کو چمکارنے لگے بچوں کی طرح، گویا وہ احمر یا سمن کے برابر ہیں جو ٹافی اور بہلاووں سے بہل جاتے ہیں۔ یہاں اماں کو وہ 500 کے بجائے 1000 کے نوٹ سے بہلا رہے تھے۔ ہاں میں بھول چکی ہوں سب کچھ، تم یہ پیسے اٹھا لو۔ ان کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ آپ کو پیسے چاہیے تھا نا؟ آپ کو چاہیے تھے نا؟ آپ کو چاہیے تھے نا؟ مجھے اب ضرورت نہیں رہی۔ مدھم مگر بڑا گہرا لہجہ تھا ان کا۔ وہ جان ہی نہ سکے کہ اس حرکت سے انہوں نے اپنی ماں کو کتنی زبردست ٹھیس پہنچائی ہے۔ چھوڑیں اماں، آپ جانے بھی دیں۔ کچھ چھوڑا ہے تبھی کہہ رہی ہوں، ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہی مجھے۔ اب رکھیں بھی اماں، مجھے سونا بھی ہے۔ وہ جیسے بیزار سے ہونے لگے تھے۔ پہلے تو دلہن نے اٹھا لیے تھے، اب میں خود اسے دے دوں گی لے جا کر یہ پیسے۔ کتنا مضبوط لہجہ تھا ان کا۔ اماں، ان کی آواز میں حیرت تھی۔ اماں سے اتنی مضبوطی کی توقع کہاں تھی انہیں۔ انہیں اٹھاؤ، میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کروٹ لے لی تھی ان کی طرف سے۔ کچھ دیر تک وہ کھڑے انہیں دیکھتے رہے، پھر نوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ عجیب سے تاثرات لیے ان کے نکلنے سے پہلے ہی وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ ٹپ ٹپ ٹپ، اماں کے کتنے ہی آنسو ان کے آنچل میں جذب ہوئے تھے۔ 500 کی خاطر ان کی بہو نے کیسی لات ماری تھی ان کی عزت نفس پر، وہ اس چوٹ کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر ندیم بھائی کے رویے نے ان کو ادموا کر دیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ ماں کو ذلیل و خوار اور اپنی ہی نظروں میں گرتا ہوا دیکھتے رہے تھے، اور اب جیسے بہلانے کو 500 کے بجائے 1000 کا نوٹ لے کر آئے تھے ان کے اس عمل نے جیسے اماں کی سوئی ہوئی ناک کو جگا کر رکھ دیا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ وہ چاہے بھوکی مر جائے مگر بیٹے کی مدد ہرگز نہیں لیں گی۔ ان کی آج کی حرکت نے ممتا کے ابلتے چشمے کو جیسے خشک کر دیا تھا۔ میرے بیٹے تم مر گئے میرے لیے آج سے، انہوں نے آنسو پونچھ لیے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت وہ بیڈ کے پاس پڑے ڈسٹ بن میں ان کی لائی ہوئی دوائیں ڈال رہی تھی۔ یوں اس پر رحمہ اور اپنی پڑھائی کے علاوہ اماں کی دواؤں اور رائمہ آپی کو اکثر و بیشتر بھیجے جانے والے تحائف کا بوجھ بھی آ پڑا تھا، جسے وہ بحسن و خوبی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد اکیڈمی پھر 3-4 ٹیوشنز تھیں۔ یوں سب کر آ کر کوئی 5 بجے کے قریب گھر پہنچتی تھی۔ اس پر بھی بھابھی کو چین نہیں تھا۔ بہت شور مچایا انہوں نے مگر اس نے تو جیسے کان بالکل ہی بند کر لیے تھے۔ مگر رحمہ پورا بدلہ چکاتی تھی، اسے اب کوئی چپ نہیں کرا سکتا تھا۔ اس سے کیوں چپ نصیب نہیں ہے؟ بھابھی کا خون کھول کر رہ جاتا۔ اپنی راہ کا سب سے بڑا کانٹا وہی نظر آتی تھی۔ اس نے اماں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ماموں کے ہاں گئی تھی، مگر دوسرے دن جب وہ شام کو گھر واپس آئی تو رحمہ نے ماموں ممانی کے آنے کا بتایا تھا، ساتھ ہی عائزہ کی انگیجمنٹ کا بھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، اپنے کام میں ہی مشغول رہی تھی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہے۔ اماں اور رحمہ کو خوش دیکھ کر اس نے ضرور سوچا۔ ریان جب رات جب سونے کے لیے وہ لیٹی ہی تھی کہ اماں نے اسے آواز دی۔ جی اماں، وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ تم کل احمد کے ہاں گئی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ عائزہ، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہولے سے بولی۔ بری خبر تو نہیں تھی کہ سن کر مر جاتی؟ اتنی بڑی بات پر وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں، اسے ہفگی سے انہیں دیکھا۔ یہ اماں کیوں آزماتی ہیں اتنی بری باتیں کر کے؟ آج احمد آیا تھا اور زوبیہ بھی، انہوں نے بتایا۔ رحمہ نے بتایا تھا مجھے، مٹھائی لے کر آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اماں، مامی کی بہن اور بھابھی اپنی فیملیز کے ساتھ آئی تھیں۔ آپ ایک ہی تو نند ہیں ان کی۔ اسے شکوہ کیا تھا اماں سے۔ ہاں، مجھ سے بھی شکایت کر رہا تھا احمد نہ آنے پر۔ میں نے معذرت کر لی، وہ کہہ رہی تھی۔ اماں، اسے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بلایا کب تھا؟ کبھی کبھی پردہ ڈالنا پڑتا ہے بیٹے، یہی تو دنیا ہے۔ صرف اپنے گھر پر نظر ڈالو تو باہر بہت کچھ جائز لگتا ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ تو بس، وہ آگے چپ ہو گئی تھی۔ 2-1 روز میں چلیں گے، مبارکباد انہیں۔ آپ کی مرضی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کرنی پڑی تھی اسے۔ مسز واحدی کے بیٹے کی سالگرہ تھی جسے وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ انہوں نے بڑے اصرار سے اسے بلایا تھا۔ جانے کا مسئلہ تھا، سو اماں نے کہہ دیا تھا وہ خود ساتھ چلیں گی۔ اماں چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ رائل بلیو شیفون کا دوپٹہ کاندھے پر ڈالتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو محب کو رحمہ کے پاس بیٹھے دیکھ کر چھٹکی، پھر اماں کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی تو وہ بیٹھا رحمہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے یکسر نظر انداز کر کے وہ دوسرے پلنگ پر بیٹھی اماں سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے تیار ہونے میں کتنی دیر لگے گی اور تم ذرا ادھر ادھر دیکھ لیا کرو۔ بھتیجے کا نظر انداز کیا جانا سخت کھلا تھا انہیں۔ پھر وہ بھتیجا جو انہیں بہت ہی پیارا تھا، سوچ کے بغیر کسی لحاظ کے جھاڑ دیا تھا۔ السلام علیکم، پلٹ کر اسی جھنجھلائی ہوئی آواز میں سلام کر دیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ سلام کا جواب دے کر اسے دیکھنے لگا جو بیزاری اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر چھائی تھی، چھپی نہ رہ سکی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں ہمارے ہاں؟ ہیں ریان، دماغ تو صحیح ہے؟ اماں لمحہ بھر کو حونک ہی تو ہو گئی، وہ ہنسیا۔ میری پھوپھو کا گھر ہے، وہ اٹھ کر اماں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے بولا۔ کب یاد آیا کہ کوئی پھوپھو بھی ہیں؟
وہ جیسے حساب کتاب پر تلی ہوئی تھی. بھولوں تو یاد کروں نا، اسے گویا چڑھایا تھا. اسے پتا تھا عائزہ والی بات پر ناراض ہے. تمہیں اب دیر نہیں ہو رہی؟ چلو میں تیار ہوں. اسے دوبارہ منہ کھولتے دیکھ کر چادر اٹھاتے ہوئے اماں نے مداخلت کی تھی. کہاں جا رہی ہیں پھپھو؟ وہ ان سے پوچھنے لگا. تب اماں نے سر پٹا کر بے اختیار ریان کو دیکھا. بہرکیف کسی کو اس کے ٹیوشنز وغیرہ کا نہیں پتا تھا علاوہ گھر والوں کے. اپنے دوست کے ہاں جانا ہے مجھے، اطمینان سے ریان نے کہا. آپ چلیں اماں. اماں کی طرف مڑ کر وہ بولی تھی. کیسے جاؤ گی؟ وہ پوچھنے لگا. رکشے میں. اور واپس وہ خود چھڑوا دے گی. اسے جان چھڑائی تھی. چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی وہ آیا تھا. نہیں ہم چلے جائیں گے. اسے صاف انکار کر دیا تھا. یہی ڈر تھا اسے. اچھا پھپھو، اسے چھوڑ کر میں گھر چلا جاؤں گا. اس کا انکار گویا سنا ہی نہیں تھا. آپ رہنے دیں. اسے جھنجھلا کر پھر کہا تھا. اب چلی بھی جاؤ، بچہ بار بار کہہ رہا ہے. یہ اپنے نخروں ہی سے نیچے نہیں آ رہی. اماں کو ہاسا ناگوار گزر رہا تھا اس کا بار بار کا انکار. سو سے ڈانٹ کر بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی. ویسے بھی رحمہ کو گھر پر چھوڑنے کے خیال سے پریشان تھی. اس کی اور بھابھی کی تو اب بالکل بھی نہیں بنتی تھی. نہ جانے کیا کر بیٹھتی دونوں. سو اس وقت تو وہ گویا رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا ان کے لیے. اب روز روز کیا یہی لے کر جائیں گے؟ بھنا کر وہ بھی کمرے سے نکلی ان کے پیچھے. میں تو ہمیشہ کے لیے ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں. پیچھے سے بڑا برجستہ جواب آیا تھا. ساتھ ہی رحمہ کی ہنسی بھی. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا لمحہ بھر کے لیے. پھر وہ رکے بغیر نکلتی چلی گئی. محب کو غزالی صاحب کے ہاں دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو بالکل ساکت رہ گئی تھی. گھر کا ماحول جیسا بھی تھا، مگر ان لوگوں نے اپنی طرف ماموں تک کو ندیم بھائی کے متعلق نہیں بتایا تھا. اور نہ ہی انہیں یہ خبر تھی کہ وہ ٹیوشنز کی وجہ سے ادھر ادھر ماری پھرتی ہے. اب محب کو یہاں غزالی صاحب جن کے پوتے کو وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی کہ ہاں دیکھ کر اس کا پریشان ہونا فطری تھا. 4:15 ہوئے تھے جب آخری ٹیوشن کے لیے وہ غزالی صاحب کے ہاں داخل ہوئی تھی. ان کے دونوں پوتے ہمیشہ لاؤنج ہی میں پڑھتے تھے اور لاؤنج میں داخل ہونے کے لیے پہلے ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا. یہ دروازہ ہمیشہ نہیں تو اکثر بند ہی نظر آتا تھا، مگر آج کھلا ہوا تھا. دروازے کے بالکل سامنے والے سنگل صوفے پر ہی تو وہ بیٹھا بچوں کے چاچو سے باتیں کر رہا تھا. دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر اس کی نظر سامنے والے صوفے پر پڑی تھی. اور پھر لمحہ کے بھی گویا 1000ویں حصے میں وہ لاؤنج میں تھی. غالباً اس نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی اب تک. وہ شکر ادا کرتی بچوں کے پاس بیٹھ گئی تھی جو اس کا انتظار کر رہے تھے. پھر پورا 1 گھنٹہ جیسا گزرا تھا وہی جانتی تھی. واپسی پر خاص طور پر ڈرائنگ روم میں سرسری مگر گہری نظر ڈالتے ہوئے گزری تھی، مگر ڈرائنگ روم اس وقت تک خالی ہو چکا تھا. وہ اطمینان کا سانس لیتی باہر چل دی، مگر گیٹ سے نکل کر کچھ دور چلتے ہی یہ رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو گیا تھا. جب اس کی گاڑی بالکل اس کے برابر میں آ کر رکی، اسے گہرا سانس لیا تھا. اس نے کچھ کہا نہیں تھا، بس فرنٹ ڈور کھول دیا تھا. کوئی چارہ نہ تھا بیٹھنے کے علاوہ. ناچار وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی. آذر کے ہاں سے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا. آذر کے ہاں سوائے اس کی بھابھی کے کوئی دوسری خاتون نہیں تھی، اور وہ کوئی اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ وہ اسے ان کی دوست سمجھ بیٹھتا. سو باتوں ہی باتوں میں اس نے آذر سے اس کے متعلق پوچھ لیا تھا اور سن کر چکرا گیا تھا کہ وہ یہاں ٹیوشنز دیتی ہے اس کے بھتیجوں کو. آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ یوں گھر گھر پڑھانے جانے لگی تھی؟ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو اسے گاڑی میں گہری جامد خاموشی کو اپنی سنجیدہ آواز سے توڑا تھا. وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. سپاٹ چہرہ، سپاٹ آنکھیں، بھینچے ہوئے ہونٹ. ہاں، چہرے پر گہری سنجیدگی ضرور چھائی ہوئی تھی. میں نے کچھ پوچھا ہے ریان؟ اس کی خاموشی پر اسے ایک نظر اس پر ڈالی. لیمن کلر کے ہلکی سی کڑھائی والے سوٹ میں دوپٹہ سر پر لیے وہ ہونٹ بھینچیوں سے ہی دیکھ رہی تھی. تھکا تھکا سا گرمی کی شدت سے سرخ ہوتا چہرہ، چوٹی سے نکلتی بالوں کی کچھ لٹیں. اسے نگاہ ملتے ہی گھنی گھنی پلکوں والی سی آنکھوں کا رخ تیزی سے موڑا تھا. بولی اب بھی کچھ نہیں تھی. اپنا پیٹ کوئی کیسے کھولے کسی کے سامنے. پریشانی اور بے بسی سے وہ پرائے بال کانوں کے پیچھے کیے تھے. کیا تم سن نہیں رہی ہو؟ اب کہ وہ سچ مچ جھنجھلایا تھا. ٹیوشن پڑھاتی ہوں ادھر میں، وہ بولی تھی. بڑا سپاٹ سا لہجہ تھا. پتہ کر لیا تھا میں نے. اسے ہونٹ بھینچے. پھر حیرانی سی تیری تھی اس سے آنکھوں میں. کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیا آفت آ گئی ہے جو تم ادھر ادھر ماری پھر رہی ہو؟ ندیم بھائی کی اتنی اچھی تنخواہ ہے، اب گاڑی بھی ملنے والی ہے، پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ قدرے تیز آواز میں پوچھ رہا تھا. وہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے محب بھائی. اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سن پایا تھا. چونک کر اسے بڑی حیرت سے دیکھا، پھر آنکھوں میں تیرتی نمی اسے پریشان کر گئی. کیا ہوا ہے ریان؟ مجھے بتاؤ. آواز میں سختی نہ تھی، وہ جیسی ہوش میں آئی تھی. کچھ نہیں ہوا، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں. جذباتی لمحہ گزر چکا تھا، وہ سنبھل گئی. کیسے کچھ نہیں ہوا؟ یونیورسٹی کے بعد اکیڈمی تو جاتی ہی تھی، اب یہ ادھر ادھر ٹیوشنز کرتی پھر رہی ہو. پھر شام کو بچے آتے ہیں گھر پر. کچھ کیسے نہیں ہوا ہے؟ تم نہیں بتاؤ گی تو میں پھوپھو سے پوچھوں گا یا پھر ابو کو بھیجوں گا. اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی اسے. اکیڈمی تو میں پہلے ہی سے جاتی ہوں، اور گھر پر آنے والے بچے تو رحمہ دیکھتی ہے، وہ کہہ رہی تھی صفائی پیش کرنے والے انداز میں.
اور یہ ٹیوشنز وہ پکا پکا حساب لے رہا تھا۔ مجھے ضرورت ہے محب بھائی، اب کہ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ایسی کون سی اور کتنی ضرورت ہے جو ندیم بھائی کے پیسوں سے پوری نہیں ہو رہی؟ اسے بگڑ کر پوچھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ حساب کتاب لینے والے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں بلا وجہ صبح گھر سے نکلوں تو شام کو تھک مر کر واپس پہنچوں؟ میں اپنے شوق سے نہیں پھرتی باہر، سمجھ گئے آپ؟ وہ جواباً وہ اس سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں اتنا تھک مر رہی ہو تم؟ کیوں پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو گئی ہے تم پر؟ اسے اس کے تیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالی۔ آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے بری طرح چڑ گئی تھی۔ وہی جو تم بتا نہیں رہی، اور سن لو، جتنا بھی چیخ چلا لو، جب تک اصل بات پتہ نہیں چلے گی میں تمہیں گھر نہیں چھوڑوں گا، چاہے رات ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور تمہیں پتہ ہے پھپھو کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کا عزم بڑا پختہ تھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ، وہ ہونٹ کاٹتی ایک دم ہی خاموش ہوئی تھی۔ پتہ تھا جو کہہ رہا ہے کر بھی سکتا ہے۔ مجھے مجبور مت کریں پلیز۔ بے ہمت ہو کر وہ ایک دم سے رو پڑی تھی۔ ریان پلیز۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اس کا غصہ گویا جہاز کی طرف بیٹھتا چلا گیا تھا۔ پریشان ہو کر ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو پیپر باکس سے ڈھیروں ٹیشوز نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں ان کے پیسوں پر اب ہمارا حق نہیں رہا۔ آنسو پہنچتے ہوئے اسے بڑی آہستہ آواز میں ساری بات بتا دی تھی۔ وہ گمسم سا سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کرتا رہا۔ کب سے تم کر رہی ہو یہ سب؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ پوچھنے لگا۔ 3 مہینے ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے ندیم بھائی کو؟ میں ابو سے بات کروں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں پلیز محب بھائی، آپ ماموں کو مت بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے، پھر اماں یہ برداشت نہیں کریں گی کہ گھر کی بازو باہر نکلے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں ہم تو باہر کے لوگ ہیں، وہ اچھا خاصا برا مان گیا تھا۔ آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، آپ تو اپنے ہیں، بس اماں کو اچھا نہیں لگے گا، آپ اماں کو نہیں جانتے کیا؟ وہ بوکھلا گئی تھی اس کے برا ماننے پر۔ محب نے ایک نظر اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی۔ جملہ صحیح کر لو، آپ تو اپنے ہیں کے بجائے آپ تو میرے ہیں، زیادہ خوشکن ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ محب بھائی اسے سرخ چہرے کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہو کر اسے دیکھا تھا۔ لبوں میں مسکراہٹ دبائے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ دوسرے ہی لمحے جس قدر بے ساختگی سے ناراض لہجے میں وہ بولی تھی، محب کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی ہنسی بھی زہر لگی تھی۔ اب مجھے گھر چھوڑ دیں۔ لہجہ بڑا بیزار سا تھا، وہ سیدھا ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں اکیڈمی تمہیں دور پڑتی ہے اگر۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں لوگ اچھے ہیں، پھر یونیورسٹی سے قریب ہے۔ یونیورسٹی تو اب کچھ مہینوں میں ختم ہو جائے گی نا، پھر تو لیکچررشپ کے لیے اپلائی کر دوں گی نا۔ وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی تھی مستقبل کے تصور سے۔ کرنے کون دے گا؟ محب نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آنسوں سے دھلا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ محب بھائی اسے کچھ سوچ کر اسے مخاطب کیا تھا۔ جی؟ بڑا مگن سا انداز تھا محب کا۔ آپ ایسے مت ہو جائیے گا ندیم بھائی کی طرح، دیکھیے نا اماں کو ان سے کتنی امیدیں تھیں اور وہ بالکل ہی بدل گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کیا کرنا ہوگا مجھے اس کے لیے؟ محب نے زیر لب مسکراتے ہوئے جھٹ پٹ مشورہ مانگ لیا تھا۔ آپ اپنی بیگم کو شروع میں ہی ٹائٹ کر دیجیے گا۔ ذرا سا جھجکی تھی، پھر بڑی سادگی سے مشورہ دے دیا تھا۔ اوکے باس، وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ فکر ہی نہ کرے، مگر اس کی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مگر کیا؟ وہ اس کی طرف گھومی تھی۔ وہ لڑکی تو بہت اچھی ہے۔ وہ ایک دم ہی اس کی طرف مڑا تھا۔ کون لڑکی؟ سیاہ آنکھیں حیرانی کی شدت لیے اس کی طرف اٹھی تھی، مگر پھر سمجھنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ محب احمد کی آنکھیں، اس کا چہرہ، لبوں کے گوشوں سے پھوٹتی خوبصورت نرم سی مسکراہٹ، سبھی نے تو اسے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ وہ لڑکی ریان احمد ہے، اور وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ہونٹوں سے دعا کے لیے جنبش نہیں ہوتی، اب اس سے زیادہ تیری خواہش نہیں ہوتی، ہے پیار کا صحرا یہاں بادل نہیں آتے، بادل آ بھی جائیں تو بارش نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کہاں عذابوں میں دھکیل رہے ہیں محب بھائی؟ رات بستر پر لیٹی تو محب احمد کا سراپا آنکھوں میں جیسے اتر آیا تھا۔ میں یہ سب کچھ ابھی سوچنا بھی نہیں چاہتی، مجھے خوابوں میں مت گھسیٹے محب بھائی، میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ جانتی تھی حالات اس کے لیے کتنے نامہربان ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، مگر محب احمد کی کچھ کہتی نظریں، لبوں سے پھوٹتی مسکراہٹ اسے جیسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس کے اندر کہیں خوشی اور شادمانی کے چراغ جلا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ممانی چاہے اس کے ساتھ کتنی ہی الفت و محبت سے پیش آئیں، اپنے اکلوتے بیٹے کی بہو بنانے کا خیال ان کے ذہن میں کہیں نہیں ہوگا۔ اتنی تو اسے بھی عقل تھی کہ آج کل کا وقت ہی کچھ اور ہے اور ہر کوئی اپنے برابر، اپنے سے بھی بڑھ کر لوگوں میں رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہے۔ ممانی کوئی الگ تو نہیں تھی ان سے۔ ابھی تو میرا سفر شروع ہوا ہے محب بھائی، کہیں آپ کے خواب میری راہ کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ مجھے اسی بات سے ڈر لگتا ہے، ابھی تو مجھے اپنی ماں کو زندوں میں لانا ہے جو اندر سے مر چکی ہے، مجھے تو انہیں ان کا بیٹا بن کر دکھانا ہے۔ مجھے کوئی خواب مت دکھائیں۔ آنسو قطرہ قطرہ کر کے آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ اماں ان سے کہہ دے جب صفائی نہ کرنی ہو تو گند بھی نہ مچایا کریں۔ رحمہ آئی تھی کچن میں برتن رکھنے، کچن دیکھ کر جان جل کر رہ گئی تھی اس کی۔ سراسر بھابھی کو سنانے ہی کے لیے زور سے بولی تھی، جو ابھی ابھی اس کے سامنے چائے کا مگ لیے نکلی تھی۔
चीनी कुछ स्लैब पर, कुछ जमीन पर पड़ी हुई थी। चाय की छन्नी सिंक में औंधी थी। दूध की पतीली खुले मुंह चूल्हे पर चढ़ी थी और दूध उबल उबल कर फर्श पर गिरता गोया अपनी नाराजगी का अमली इजहार कर रहा था। सबसे पहले तो भड़कर चूल्हा बंद किया था। तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम साफ नहीं कर सकती? नदीम भाई को चाय देकर वो हिसाब बेबाक करने आ गई थी। आपके भी तो थे ना, खुदा न हास्ता। बात अधूरी छोड़कर वो आराम से चूल्हा साफ करने लगी थी। मकसद उन्हें सुलगाना था जो पूरा हो गया था। खुदा करे तुम हो जाओ हाथ पांव से माजूर, वो जोर से चीखी थी। ना, ऐसे बददुआएं मत दें, देने वाले के ऊपर ही आती हैं, देर या सवेर। हम भी तो सब्र करते हैं। वो बड़ी लगन से चूल्हा साफ कर रही थी। सब्र, वो दांत कचकचा कर कुछ कहने क्यों थी कि नदीम भाई ने जोर से उन्हें आवाज दी थी। समझा ले इसे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो गोया खोलती हुई किचन से निकली थी। अब भी आपसे बुरा कोई नहीं है, पीछे से जवाबन ने उसे जुमला फेंका था और खुद भी किचन से बाहर आ गई थी, मगर एक लम्हे को ठिठक गई थी। सामने ही बरामदे में मामू और मुमानी खड़े थे। जितनी तेज आवाज में दोनों ने एक दूसरे पर गोलाबारी की थी वो उन तक पहुंची हुई लग रही थी। तासुरात से तो वो यही अंदाजा कर पाई। मामू चुप, मुमानी के चेहरे पर नागवारी। अस्सलाम वालेकुम मामू मामी। वो एक लम्हे को गड़बड़ाई थी, फिर सर झटक कर मामू की तरफ बढ़ी थी। हमारा घर है, हम कुछ भी करें। खुश रहो बेटा, मामू ने सर पर हाथ फेरा था। मुमानी ने इशारे से ही जवाब देना काफी समझा था। आए मामू, इधर आ जाए, अम्मा अपने कमरे में है। सामने खड़े नदीम भाई को यकसर नजरअंदाज करके वो उन्हें अम्मा के कमरे में ले आई थी। जब वो लोग चाय पी रहे थे तब रियान घर में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? और इतने दिनों बाद मामू को देख कर वो खिल सी गई थी। शायद सलाम के बाद हल्का सा शिकवा किया था। नहीं बेटा, 2 दफा आया, आप थी ही नहीं। मामू से कंधे से लगाते हुए मुस्कुराई। बहन के चारों बच्चों में अपनी ये भांजी पता नहीं क्यों दिल से बहुत करीब महसूस होती थी। बेटा जी, आपने तो आना ही छोड़ दिया, क्या खता हो गई हमसे? मामू का अंदाज मजाइया था। बस मामू, इम्तिहान होने वाले हैं। वो हंसी मामू के अंदाज पर। उसी वक्त मोमानी भाभी के कमरे से निकली थी। पीछे भाभी, वो जरा सा चिचकी थी, फिर उनकी तरफ बढ़ी। अरे मामी भी हैं, कैसी हैं आप? सलाम करके हैरियत पूछने लगी। ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो जैसे मुरवतन मुस्कुराई थी। बिल्कुल ठीक। थकी हुई लग रही हो, फिर इतनी देर भी तो हो गई आज। उन्होंने गौर से उसे देखा। नहीं मामी, इनका तो टाइम ही यही है। भाभी बेजाहिर मुस्कुरा कर बोली थी, मगर अंदाज जताने वाला था। यहाँ जहाँ रहमा का खून खोला था वहीं वो चुप हो गई थी। क्यों जान मारती हो इतनी इतनी देर तक? मोमानी कह रही थी। आदत पड़ गई है मसरूफ रहने की मामी। संभल कर वो हल्के से मुस्कुरा दी। घर में रहने की भी आदत डालो, घर में भी मसरूफ रहा जा सकता है। मोमानी का लहजा वैसे तो हल्का फुल्का ही था, मगर उसे चौंका गया था। वो उसे क्या जताना चाह रही थी वो समझ नहीं पाई थी। आपा रिफत के हाथ में तो बड़ी सफाई है, शर्ट दिखा रही थी मुझे अपनी, बड़ी नफीस कढ़ाई की हुई है उस पर। वो अम्मा से कह रही थी। मेरे जहेज की कढ़ाई वाली सारी कमीजें अब भाभी ही काटेंगी अम्मा। रहमा का हंसा हुआ लहजा बड़ा सुलगाने वाला था। आग न लगा दूंगी सारी कमीजों को, भाभी दिल ही दिल में बुड़बुड़ाकर बजाय मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वही बड़े गुणों वाली है नदीम की दुल्हन तो। मुमानी की अभी वही रागनी थी। हाँ, दुल्हन में बड़े गुण हैं। अम्मा का लहजा बड़ा सादा था, मगर रहमा ने हंसना शुरू कर दिया था। भाभी झुंझला कर उसे घूरने लगी। हाँ, हमें लोगों की को कदर नहीं है उन गुणों की पूरी की। वो हंसती हुई रियान के कान में बोली थी। क्या कह रही हो? मोमानी अब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। मैं कह रही हूँ मामी के अल्लाह करे भाभी की इकलौती भाभी भी बिल्कुल ऐसे ही गुणों वाली हों जैसी हमारी भाभी हैं। दिल से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मियाँ कबूल कर लेना। अंदाज उसका मजाहिया था। सिवाय इन लोगों के मामू मोमानी बात की गहराई में ना जा सके थे। सब मुस्कुरा रहे थे। अंदर ही अंदर उसकी दुआ की नफी करते हुए भाभी को भी सबके साथ मुस्कुराना पड़ा था। रहमा, मामू के सामने तुमने भाभी से झगड़ा किया था जब वो रात अम्मा को दवा दे रही थी, तब अम्मा ने उससे रहमा की शिकायत की थी, जिसके नतीजे में इस वक्त वो उसके पास थी। भाई मुझे क्या पता था वो आए हुए हैं। वो बड़ी बेनियाजी से बोली थी। रहमा, तुम कुछ ज्यादा ही झगड़े नहीं करने लगी हो अब बाहर वालों के सामने भी? सोचो मामी ने क्या सोचा होगा। वो एकदम से तल्ख हुई थी उसका अंदाज देख कर। तुम किचन देख लेती ना तो तुम्हारा भी दिमाग घूम जाता। चमका कर निकली थी मैं। उन्होंने सिर्फ चाय बनाई थी और गंदगी इतनी की थी, खुदा की पनाह दोबारा भी मुझे ही साफ करना पड़ा। रहमा गुस्से में आ गई। लेकिन रहमा, तुम अपने आप को जरा काबू में रखा करो, कम से कम मम्मा ही का ख्याल किया करो। वो उसे समझा रही थी। उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता, मुझे ही क्यों दबाती हो तुम दोनों? जवाबन वो फिर से भड़क गई। तो तुम तो घर से बाहर रहती हो पूरा दिन, अम्मा अपने कमरे से निकलती नहीं है, और वो जो जो हरकतें करती हैं मेरा खून खोलता है उन्हें देख देख कर। मेरा तो दिल चाहता है किसी दिन घर से बाहर जलील करूं उन्हें, जैसे वो हमें करती हैं। वो कह रही थी। अपनी सोचें मुस्बत रखो रहमा। एकदम ही उसे रहमा से डर सा लगा। तुम रियान आपा, रहमा ने एक तल्ख निगाह सहमी हुई रियान पर डाली। तुम जो यूनिवर्सिटी के बाद इतनी मेहनत करती हो, एकेडमी जाती हो, 3-4 जगह ट्यूशन्स करती हो, इतनी मेहनत से मेरा और अपना पढ़ाई का खर्च उठाती हो, हम तीनों के कपड़े, अम्मा की दवाएं, हर त्यौहार पर रायमा आपी की फैमिली के लिए तहाइफ का इंतजाम करना भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती जा रही है। तुम क्या समझती हो? लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सराहते हैं।
وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ میں یہ سب کچھ کسی تعریف و توصیف کے لیے نہیں کرتی ہے، میں اماں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ یہ تو تم کہتی ہو نا، یا مجھے معلوم ہے، مگر گھر سے باہر سب لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ تم بہت آزاد ہو، اپنی مرضی کی مالک ہو، جہاں جی چاہتا ہے جب جی چاہتا ہے نکل پڑتی ہو، مگر کسی کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ریان آپا کے ندیم بھائی کی اتنی تنخواہ کے باوجود تم گھر سے نکلتی کیوں ہو؟ وہ کہہ رہی تھی، بڑا تلخ لہجہ تھا اس کا۔ ہم اپنا پیٹ کسی کے آگے کیوں کھولیں؟ آنکھیں پونچھتی ہوئی وہ بڑی آزردہ سی ہوئی تھی۔ ممانی کے کہے گئے ان چند جملوں کا مطلب اب سمجھ میں آیا تھا۔ کیسا پیٹ، کہاں کی عزت آپا؟ رحمہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ تم رہتی کس دنیا میں ہو؟ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے ریت میں منہ چھپا کر تم سوچتی ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تم سمجھتی کیا ہو اس گھر کے بارے میں؟ کیا کیا کہا جاتا ہے؟ ہر آئے گئے کے آگے خوب رونا رویا جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، دو جوان اور مغرور نندوں کی بدمزاجی اور ایک بری صدا کی بیمار ساس کی دواؤں کے خرچوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ کمانے والے تو بس وہی ایک بتائے جاتے ہیں۔ تم تو مزے کرتی پھرتی ہو سارا دن۔ وہ انتہائی طیش میں تھی۔ رحمہ کو چپ کرانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے چپ مت کراؤ ریان آپا، بیوی کی ایسی محبت اگر مرد کو کاٹ کا الو بنا دیتی ہے تو تم دیکھنا آپا میں کیا کرتی ہوں۔ کیا کرو گی تم؟ رحمہ نے اسے ڈرا دیا تھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ ریان کو ایک مرتبہ پھر خوفزدہ کر گئی تھی۔ تھوڑی بہت بچی ہوئی عزت کو مٹی میں نہ ملا دینا رحمہ۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے اسے شکل بہت اچھی دی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، شکل ہی کافی ہے۔ رحمہ کا جملہ اسے اچھال گیا تھا اپنی جگہ سے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ دوسرے ہی لمحے اس کا تھپڑ رحمہ کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ رحمہ نے حیرانی سے اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر ہنس دی۔ تم اپنا کام کرتی رہو آپا، اور ہاں تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری نام نہاد عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ کر بہت تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی، نہ جانے کب تک بیٹھی رہی۔ اس سے کہنا اگر اسے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اماں کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، نہ جانے کب وہ اندر آئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کتنی خوفزدہ سی لگ رہی تھی وہ اسی کی طرح، شاید وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی اماں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ ان کے گلے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بھی تو میرا ہی بیٹا تھا نا، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں انہوں نے کہا۔ وہ پلٹ آئیں گے اماں؟ کب؟ جب میں رہوں گی ہی نہیں۔ کتنے عجیب سے لہجے میں وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ اماں، اس کے آنسو پھر سے نکل آئے تھے۔ وہ اب تک اپنے بیٹے کی واپسی کی منتظر تھی، حالانکہ انہوں نے ندیم بھائی سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ خود ہی وہ کچھ کہتے تو جواب دے دیتی تھی، ورنہ خود سے کبھی بھی کلام نہیں کرتی تھی، اور بھابھی کے لیے یہ صورتحال خاصی اطمینان بخش تھی۔ رہے بچے تو وہ حیرت انگیز طور پر ان لوگوں سے قریب تھے، بھابھی کی ہزار کوششوں کے باوجود۔ تم رو مت، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، وہ آنسو بھی جو تمہاری آنکھ سے بہتے ہیں، اور وہ بھی جو اندر ہی اندر گرتے ہیں۔ اللہ یہ آنسو یوں ہی خشک نہیں کر دیتا، اس کی جزا بھی دیتا ہے، یہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کہہ رہی تھی، اماں پھر آپ روتی کیوں نہیں ہیں؟ ایک دم سے سر اٹھا کر ان کی خشک آنکھوں کو دیکھا۔ عرصہ ہوا اماں نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں روئی تو میرے آنسو کسی کی سزا بن جائیں گے، اماں نے سوچا۔ مجھے اب رونا نہیں آتا بیٹے۔ انہوں نے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کر کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ جب سے رحمہ فائنل ایئر میں آئی تھی، خوب نقصک سے درست ہو کر کالج جانے لگی تھی۔ ابھی بھی تیار ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، سفید یونیفارم میں نیچرل میک اپ کیے، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں قرآن پڑھ رہی تھی، بھابھی اپنے کمرے میں، اور ریان یونیورسٹی۔ وہ چائے پی رہی تھی، تب اطلاعی گھنٹی بجی تھی۔ وہ آرام سے کان بند کیے ایک چائے کے سپ لیتی رہی۔ پتا تھا اماں تلاوت میں مصروف ہے اور ندیم بھائی تو آفس گئے ہوئے تھے، بھابھی ہی کو نکلنا پڑے گا۔ بیل پھر سے بجی تھی، ساتھ ہی بھابھی تنتناتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ تم گیٹ نہیں کھول سکتی؟ اسے سامنے ہی بڑے اطمینان سے ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ کھول گئی تھی۔ دیکھ نہیں رہی آپ؟ میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ انتہائی پرسکون تھا اس کا لہجہ۔ کھا رہی ہو؟ کوئی عبادت تو نہیں کر رہی؟ بجائے گیٹ کھولنے کے وہ اس کی طرف پلٹ آئی۔ آپ کی نالج میں نہیں، لیکن کھانا بھی عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت میں خلل اللہ کو پسند نہیں۔ بڑے پورے اطمینان لہجے میں اسے معلومات فراہم کی تھی انہیں۔ یہی عالم رہا ڈھٹائی کا تو سر پکڑ کر روگی کسی دن، وہ جل کر بولی۔ آپ کے چانسز زیادہ ہیں، ہم تو رو چکے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بیل پھر سے بجی تھی، وہ گیٹ کھولنے کے بجائے واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ انہیں واپس جاتے دیکھ کر اسے اطمینان سے کپ ٹیبل پر رکھا اور گیٹ کھولنے چل دی۔ پتا تھا اب ماں کسی بھی وقت کمرے سے نکل کر اس کی گردن دبوچ لیں گی۔ آنے والا بھی یا تو چلا گیا تھا یا بہت صبر سے گیٹ کھلنے کا منتظر تھا۔ واقعی ٹھنڈا ٹھنڈا رہ کر تپانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اسے حیرت و مسرت سے گیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے سوچا، آئندہ یہی ہوگا۔ اسے گویا فیصلہ کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ سامنے ہی واصف کھڑا تھا، بھابھی کا بھائی، جس کے لیے وہ آج کل بڑی دل جمعی سے کسی بہت اچھی سی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اچھا قد کاٹ، اونچی پوسٹ، اور سب سے بڑھ کر اکلوتا۔ واصف تو جس لڑکی پر بھی انگلی رکھ دے گا جوتیاں گھسا دیں گی ہم بہنیں اور امی اس کے لیے۔ آخر ایک ہی بھائی ہے ہمارا، کل ہی تو سامنے والی آنٹی سے بھابھی کہہ رہی تھی۔
لیجیے بھابھی بیگم، آپ کی تلاش تو اب ختم ہوئی، اب ساری زندگی بھائی کو ڈھونڈیے گا بغیر جوتیاں گھسائے۔ گیٹ پر کھڑے کھڑے رحمٰ نے آج کا دوسرا فیصلہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ واصف نے بڑی پرشوق نظروں سے اپنے بالکل سامنے کھڑی نکسک سے درست رحمٰ کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جوابی مسکراہٹ بڑی حوصلہ افزا تھی۔ واصف کو خاصی حیرت سی ہوئی۔ پہلے تو جب کبھی آیا رحمٰ کی پیشانی پر ہزاروں بل ہی پڑے نظر آئے تھے، خصوصاً اسے دیکھتے ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اسے دیکھتے ہی چیزیں پٹکنا اور ٹیوشن کے لیے آئے بچوں پر چلانا شروع ہو جاتی تھی۔ آج یہ تبدیلی بڑی خوشگوار تھی، وہ خاصا مسرور ہوا تھا۔ آج موسم بڑا خوشگوار ہے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے بظاہر آسمان کی طرف دیکھا۔ دنیا ہی بدل گئی ہے یہاں تو صاحب، دل ہی دل میں کہتے ہوئے پھر ایک خوبصورت مسکراہٹ نظر کی تھی اور اسے ساتھ لیے ناشتے کے ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی خاصے خوشگوار تاثرات کے ساتھ۔ نو تھینکس، کوئی تکلف نہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ کیا یہ ہماری آج آخری ملاقات ہے؟ ایک دم سے واصف نے پوچھا تھا۔ جی کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ چائے میں شکر کی جگہ زہر ملا کر مجھے دے دیں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ ارے آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ بے اختیار ہی ہنسی تھی، بہرحال وہ اسے بہت دلچسپ لگا تھا۔ واصف کے کانوں کو اس کی ہنسی بہت اچھی لگی۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے وہ چمک نظر آ رہی ہے جو شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ارے کمال کرتے ہیں آپ، وہ اندر ہی اندر قائل ہوتی مسکرا دی۔ بلا شبہ وہ بہت سیدھا نہیں تھا، مگر رحمٰ کو اپنے آپ پر بھروسہ تھا۔ پھر اس کا مطلب ہے، وہ ذرا سا اٹکا تھا۔ جی؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بیمار رہی ہیں؟ اٹکتے ہوئے جملہ پورا کیا تھا۔ در حقیقت اس کی اتنی خاطر تواضع اور اخلاق ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہیں، میں تو ابھی ہی تندرست ہوئی ہوں۔ وہ ایک دم ہی سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جواباً وہ بھی ہنس دیا تھا، سارے شک و شبے دل سے نکال کر۔ کون آیا ہے؟ اماں کہتی ہوئی باہر آئی تھی۔ یہ واصف۔ جس طرح اسے اس کا نام لیا تھا، واصف کو غش سا آ گیا۔ چائے وائے کو پوچھا؟ جاؤ بھابھی کو بتاؤ اپنی، اور بیٹا خیریت سے ہو؟ اماں نے بڑی حیرت سے دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، پھر رحمٰ کو ٹالا وہاں سے۔ چارہ ڈال تو دیا ہے اماں۔ وہ زیر لب مسکراتی بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یوں رحمٰ کی خاص توجہ سے واصف کی آمد اس گھر میں بڑھتی چلی گئی۔ آج کل اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ عجیب سے پریشانی محسوس کر رہی تھی۔ کل کی طرح آج بھی اسے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، اکیڈمی بھی نہیں گئی تھی۔ ماموں کو فون کرنے کا سوچا مگر اماں نے منع کر دیا۔ کاش رائمہ باجی یہاں کراچی میں ہوتی تو کتنی ڈھارس ہوتی، اسے دل مسوس کر سوچا۔ اماں کا بھی بی پی کم ہو کر نہیں دے رہا تھا، گردے کی تکلیف الگ پریشان کر رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی تھی۔ آج بھی اگر اماں کی طبیعت ایسی ہی رہی تو وہ کسی اور ڈاکٹر کو دکھائے گی، اسے فکر مندی سے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کے کمرے میں جاتے ہوئے راؤنج کی طرف متوجہ ہوئی تھی جہاں احمد کارپیٹ پر لیٹا تیز آواز میں کارٹون دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آواز کم کر دو، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس نے نرم لہجے میں سرزنش کی تھی بھتیجے کو۔ سوری پپو، اسے فوراً ہی آواز کم کر دی۔ اماں کوئی نئی بیمار تو نہیں ہے، صدا ہی سے دیکھ رہے ہیں بیماری کے یہ تماشے، کرو تم آواز تیز، بچہ تک اپنے شوق مارے بڑی بی کی وجہ سے۔ بھابھی آ گئی تھی اپنے بیٹے کی مدد کو، نہ جانے بھابھی نے اپنے کون سے شوق مارے تھے اماں کی وجہ سے، اس وقت اسے یاد نہ آ سکے۔ ایک نظر اسے بھابھی کے غصے سے سرخ چہرے پر ڈالی اور گہرا سانس لیتی اماں کے کمرے میں چل دی۔ نہ جانے کیا پرخاش تھی انہیں ان لوگوں سے، وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی۔ شام کو ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تھی جب ندیم بھائی نئی گاڑی سمیت داخل ہوئے جو آج ملی تھی۔ اس وقت وہ گردے کی تکلیف سے بے حال تھی۔ امی ابو آ گئے، ہارن کی تیز آواز پر احمد باہر بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم بھائی کے ساتھ اندر آیا تھا، چابی جھلاتا ہوا۔ اتنی اچھی گاڑی ہے، ریڈ کلر کی، چلیں ابو اسنوپی چلتے ہیں، آپ نے کہا تھا ہم لوگ آج اپنی گاڑی میں آئس کریم کھانے چلیں گے، احمد ٹھنکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ارے بیٹا میں نے کب منع کیا ہے، تم تیار ہو رفت؟ ہاں بس اب نکل چلے، میں تو کب سے تیار ہوں، آپ ہی آج دیر سے آئے ہیں، بھابھی کی تیاری پوری تیاری تھی پہلے سے۔ ندیم بھائی کی آواز سن کر وہ رحمہ کے روکنے کے باوجود باہر نکل آئی تھی۔ اماں کی طبیعت کیسی ہے ریان؟ اسے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو رکے تھے۔ ٹھیک نہیں لگ رہی، میرا خیال ہے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، ان کا سرسری سا پوچھنا بھی اس وقت اس کے لیے بہت تھا۔ چلو تم لوگ اندر، دیکھ رہے ہو باپ تھکا ہوا آ رہا ہے، اپنے اپنے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں گھستے ہی۔ بھابھی نے سمن کو بلا وجہ کرارا سا تھپڑ لگایا تھا اور احمد کا کان پکڑ کر کھینچا تھا اور خود بھی بڑے آف موڈ کے ساتھ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں ریان، ندیم بھائی بڑی اجرت میں لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ سنسی کھڑی رہ گئی تھی وہیں بیچ برآمدے میں، اب اتنی بھی بے وقوف نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ در پردہ کسے کہا جا رہا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے اپنے جملے کا جادو؟ رحمہ کی بھیگی بھیگی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ رحمہ سے پلٹ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ ندیم بھائی کے ساتھ جانے کا ارمان آپ کا پورا ہو گیا ہو تو آپ اب اندر آ جائیے، رحمہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اماں کے پاس آ گئی جو ہنوز آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ریان آپا، میرا خیال ہے اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رحمہ اندر آئی تھی۔ ہاں ندیم بھائی تھوڑا آرام کر لے۔
ابھی تم ان کے ساتھ جاؤ گی اماں کو لے کر؟ رحمہ نے بڑے طنز سے اسے دیکھا. پھر کیسے جاؤں؟ ماری بے بسی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. بتا نہ سکی کہ فقط 200 روپے اس کے پاس ہیں. پچھلے دنوں اماں بیمار رہی جس کی وجہ سے اسے کچھ پیسوں تنگی ہو گئی تھی پیسوں کی طرف سے، اور اصل میں ندیم بھائی کے ساتھ جانے کا مقصد ہی یہی تھا. میں اور تم چلتے ہیں. اور ندیم بھائی، اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی. بات سنو میری بھولی بہن، ندیم بھائی اپنی فیملی سمیت نئی گاڑی میں سیر کو جا چکے ہیں. ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے ان کی جنت اماں کے نہیں بھابھی کے پیروں تلے ہے. رحمہ کچھ زیادہ ہی سفاکی سے سچ بولتی تھی. ایسا مت کہو رحمہ، ابھی تو آئے تھے تھکے ہوئے. میری ہی غلطی تھی فوراً بول دیا جانے کو. ابھی بھی تھکے ہوئے ہی گئے ہیں ریان آپا، اور یہ غلطی تمہاری نہیں تھی بلکہ یہ اماں کی محبت تھی یا ضرورت جو تمہیں بولنے پر مجبور کر گئی. یہ ہماری ہی مجبوری ہے ریان آپا کہ اماں زندہ رہے، کیونکہ ہمارے لیے ان کا بوڑھا وجود آج بھی بہت قیمتی ہے. وہ کہہ رہی تھی. ہاں، اماں کا وجود ہمارے لیے شجرے سایہ دار ہے. اے اللہ اس کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ رکھنا. اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. چل رہی ہو یا آپ بھی؟ رحمہ ووٹ کی تھی. یہ رکھو. 1000 کا نوٹ تھا اس کے ہاتھ میں. یہ کہاں سے آئے؟ وہ اچھلی تھی. بے فکر رہو، اس 500 کے نوٹ نے مجھے ایک روپے کی قدر کرنا بھی سکھا دیا ہے. اسے ہنس کر کہا. یہ میرے اپنے ہیں. اسے نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. مجھے پتا ہے آپا، تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم کب کی اماں کو ڈاکٹر کے ہاں لے جا چکی ہوتی. ویسے تم اسی لیے بسیط تھی نا. ندیم بھائی کے ساتھ جانے پر وہ ذرا سے مسکرائی تو وہ حفظ سے ہنسی کہ بات تو یہی تھی. جب تک ندیم بھائی واپس آئے وہ بھی آ چکی تھی. اماں کی طبیعت بہتر تھی. ڈاکٹر نے درد ختم کرنے کا انجیکشن لگا دیا تھا. گھر آ کر وہ سکون سے سو گئی تھی. اماں گئی تھی ڈاکٹر کے ہاں. آنے کے تھوڑی دیر بعد بھابھی آئی تھی کمرے میں. لے گئی تھی رحمہ کے ساتھ. اسے سکون سے جواب دیا تھا. اچھا کہتی ہوئی بغیر تبصرے کے باہر نکل گئی تھی. میں مر گیا تھا جو تم دونوں یوں اماں کو لے کر چل پڑی. نہ جانے بھابھی نے ان سے کیا کیا کہا تھا جب وہ یوں برآمدے میں آ کر چنگھاڑے تھے. ہمارے لیے تو مر ہی گئے ہیں. رحمہ کا لہجہ زہر خون تھا. تم چپ رہو، میں دیکھتی ہوں. وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی ہوئی آئی تھی. اماں ڈسٹرب نہ ہو. کیا ہوا ندیم بھائی؟ متین سے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی. دوڑ گئی تم اماں کو لے کر؟ صبر نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا تو تھا. اس کا لہجہ باوجود کوشش کے روکھا ہو گیا تھا. میں واپس نہیں آتا کیا؟ آپ نے تو اپنے جانے تک کا نہیں بتایا تھا. واپسی تو دور کی بات ہے. میں کب تک انتظار کرتی آپ کا؟ تڑپنے دیتی درد سے انہیں. ہمیشہ خاموش رہتی تھی مگر آج اسے بھی غصہ آ گیا تھا. خوب زبان چل رہی ہے تمہاری. ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا نا. تم لوگوں کو تو باہر نکلنے کا موقع چاہیے. پورا دن باہر آوارگی کرتی ہو. دل نہیں بھرتا اس سے تمہارا. جب راتوں کو بھی نکلنے لگی وہ چیخے تھے. وہ سنسی ہو کر ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھے گئی. کچھ بولا ہی نہیں گیا. کسے کہا ہے آپ نے آوارہ؟ آگ کے گولے کی طرح رحمہ نکلی تھی کمرے سے باہر اور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. غیرت نہیں آئی آپ کو یہ سب کہتے ہوئے؟ کبھی سوچا ہے یہ پورا دن آوارگی کیوں کرتی ہے؟ انہی چند نوٹوں کی خاطر جنہیں آپ نے اماں کے لیے الزام بنا دیا تھا، اور اس الزام کے بعد آپ کی ایک ایک پائی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. یہ نہیں کماتی نا تو اماں اب تک مر چکی ہوتی، مگر آپ کے پیسے کا ایکنے والا بھی منہ میں نہ ڈالتی. کس دنیا میں ہیں آپ؟ باہر آئیے اپنی اس جنت سے جو اگلی دنیا کے لیے جہنم کا راستہ بڑی تیزی سے ہموار کر رہی ہے. کبھی تو نشہ ہرن ہوگا، کبھی تو جاگیں گے آپ، مگر ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. رحمٰ نے تو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا انہیں. تم اپنی بک بک بند کرو. اماں نے تم دونوں کا دماغ بہت خراب کر دیا ہے. ان سے بات کرنی ہی پڑے گی. وہ رحمٰ کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے. برائے مہربانی ان کو ڈسٹرب مت کیجیے گا. ڈاکٹر نے انہیں پرسکون رہنے کو کہا ہے. تم چلو اندر آپا. تھوک دیا کرو ایسے لوگوں کی ذہنیت پر. بنا لحاظ کے بولتے ہوئے اس سے ساکت کھڑی ریان کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گئی. باسف کی اس گھر میں بڑھتی ہوئی آمد جب تک بھابھی کو چونکاتی پانی سر سے گزر چکا تھا، اور اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا جب باسف نے رحمٰ سے شادی کا اعلان کیا. بھابھی کو تو غشی آ گیا سن کر. یہ سب ہوا کب؟ ان کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی باسف کی بات سن کر. وہ لڑکی، انہوں نے دانت کچکچائے تھے. یہ لڑکی وہ لڑکی کیا لگا رکھی ہے رفعت باجی آپ نے؟ میں نے گھر میں بتا دیا ہے سب کو. آپ بھی امی سے بات کر لیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. باسف کے لہجے میں اچھی خاصی ناگواری تھی. تم اسے نہیں جانتے. انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا. آپ اسے جانتی ہیں. میرے لیے بس یہی کافی ہے. اسی سے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی ہے. کچھ گہرا سا لہجہ تھا اس کا. وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، اور میری اس کے ساتھ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس لحاظ سے بس مجھے وہی سوٹ کرتی ہے. کہہ کر وہ اٹھ گیا. سامنے رحمٰ کھڑی تھی. کتنی فاتحانہ مسکراہٹ تھی رحمٰ کے چہرے پر. وہ جھلس کر رہ گئی. آپ نے اس دن گیٹ نہ کھول کر میرے حق میں اچھا ہی کیا تھا بھابھی. انہیں دیکھ کر وہ بڑے بھرپور انداز میں مسکرائی تھی. وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گئی تھی پہلی بار. اور میں نے گیٹ نہیں کھولا تھا بلکہ آپ کی بدقسمتی کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا تھا. وہ بند مٹھی کھول کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی. انہوں نے بہت کوشش کی تھی مگر میکے میں کسی نے ان کی نہ سنی تھی. جب داماد ہیرے جیسا تھا تو اس کی بہن ہیرے جیسی تو نہیں مگر سونے جیسی تو ضرور ہوگی. بھابھی کی امی نے کچھ آناکانی کرنے کی کوشش کی تھی مگر واصف نے انہیں مجبور کر دیا تھا رشتہ لانے کے لیے.
جہاں بھابھی برانگشتہ تھیں وہیں ندیم بھائی بالکل خاموش تھے. سب کچھ اماں پر چھوڑ دیا تھا. اماں نے کچھ وقت لیا تھا سوچنے کو، مگر ان لوگوں نے تو واقعتاً جھوتیاں گھس ڈالی تھیں. ہاں کروانے کے لیے نہ جانے واصف نے کیا دھمکی دی تھی گھر والوں کو. ادھر ریان سے بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہ تو اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ کچھ عرصے سے وہ واصف سے بڑے اخلاق سے پیش آنے لگی ہے، مگر کوئی قابل گرفت بات اسے نہیں دیکھی تھی. نہ ہی یہ گمان تھا ایسا ہو جائے گا. بھابھی کو بالکل چپ لگ گئی تھی اور اماں بھی خاموش تھی. بس لے دے کے ایک رحمہ تھی جو ہم وقت مسرور و شادمان سے نظر آیا کرتی. تمہیں واصف سے محبت ہے؟ جس دن اماں نے بھابھی کے گھر والوں کو ہاں کی، اسی دن رات میں اسے رحمہ سے پوچھا تھا. ایک عجیب سا احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے پا رہی تھی. پتہ نہیں مجھے اسے محبت ہے یا نہیں، بس مجھے بھابھی سے نفرت ہے اور انہوں نے ہی مجھے اس بات پر مجبور کیا. وہ صاف گو تھی شروع سے ہی. اب بھی بڑے صاف گوئی سے کام لیا تھا تو تم نے سارا کھیل ریان کی سمجھ میں آ گیا تھا. تم وہ نہیں کرو گی جو بھابھی نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا. اس میں ان کے گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے ان کے گھر والوں سے کیا لینا دینا، مگر میں بھابھی کو نہیں چھوڑوں گی. لہجے کی پختگی نے اسے چونکایا تھا. اس کا مطلب ہے تم نے اس کو جان کر وہ آگے وہ چپ ہو گئی تھی. نہیں، میں نے جان کر اسے اپنے پیچھے نہیں لگایا. اس کی ادھوری بات سمجھ کر وہ بولی. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اللہ کا شکر ہے خدا نے مجھے شکل بہت اچھی دی ہے، بس اسی لیے کہا تھا. وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی. پھر تم نے واصف ہی کو کیوں؟ واصف ہوتا کہ آصف، سب سے اہم بات تو صرف یہ تھی کہ وہ بس بھابھی کا بھائی ہوتا. یہ بات تو مجھے بہت عرصے بعد سمجھ میں آئی کہ اپنوں کے کلیجے پر ہاتھ ڈال کر ہی دوسروں کی تکلیف محسوس کرائی جا سکتی ہے. اس کا لہجہ زہریلا تھا. تو تم یہ سب انتقاماً کر رہی ہو؟ ہاں، مگر لوگ تو ابھی سے بہت خوفزدہ ہو گئے ہیں. اس کا اشارہ بھابھی کی زبان بندی کی طرف تھا جو بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی. واصف نے گھر والوں کو کیسے تیار کیا؟ بھابھی سمیت آخری پانس بھی وہ نکال لینا چاہتی تھی. گھر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی جانے کی دھمکی دے دی تھی اکلوتے واصف نے. انگلی میں پڑی انگوٹھی گھماتے ہوئے وہ مزے سے بولی تھی. تم نے ہی یہ راز سجائی ہوگی اسے. اس کو 100% یقین تھا. آف کورس خباثت میں اور بھابھی بس 19-20 ہی ہیں. وہ سنجیدہ تھی مگر آنکھیں مسکرا رہی تھیں. تم شاید 20 ہی ہوگی. اسے ہبکی سے اسے دیکھا تھا. اماں ریان سے کچھ کہنے ان کے کمرے میں آئی تھی. تبھی کمرے سے آتی ریان کی آواز پر ان کے قدم رکے تھے. تم اس گھر میں جا کر کوئی غلط بات نہیں کرو گی جس سے اماں کی تربیت پر کوئی حرف آئے، ریان کہہ رہی تھی. تربیت تو اماں نے صرف ندیم بھائی کی تھی. ہم بہنیں تو خود ہی پل پلا کر بڑے ہو گئے. رہی غلط بات کرنے کی تو آپا میرا مقابلہ تو صرف بھابھی سے ہے اور وہ بھی سے لگ رہا ہے ہمت ہار گئی ہے. بس مجھے ڈر لگتا ہے آپا اماں کی بد دعاؤں سے. انہوں نے ہمیشہ مجھے گالیاں اور بد دعائیں دی ہیں. میں ان کی ایک بھی گالی ایک بھی بد دعا نہیں بھولی ہوں، مگر مجھے اماں سے بہت محبت ہے آپا. میرا دل چاہتا ہے وہ ویسے ہی مسکرائیں ہنسیں جیسے ندیم بھائی کی شادی سے پہلے ہنسی مسکراتی تھی. میرا بس چلے تو میں ندیم بھائی کو اپنی آنکھیں دان کر دوں جس سے وہ اماں کا دکھی دل دیکھ سکیں. تم مجھے بے حس سمجھتی ہو آپا. میرا دل بڑا کوٹتا ہے جب وہ خالی خالی نظروں سے مجھے اور تمہیں دیکھتی ہیں. تم دیکھنا آپا، ندیم بھائی کی واپسی میں اب دیر نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے چاہے اب وہ جتنی بھی جلدی بھی لوٹیں انہیں دیر ہو چکی ہے. اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں. وہ تم سے ناراض نہیں ہے؟ پھر مجھے کیوں لگتا ہے آپا میں تو ان کی ایک بھی گالی آج تک نہیں بھول پائی. میں انہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں نے یہ سب انہیں کی وجہ سے کیا ہے. مجھے لگتا ہے ان کی دعاؤں کی ضرورت مجھے اب پہلے سے زیادہ ہے. تم تو ریان آپا دعاؤں پر جھیل ہوگی. خدا تمہاری راہ کے کانٹے بھی خود بہت ہٹا دے گا اماں کی دعاؤں کی بدولت. مگر مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اپنا راستہ خود بنانا ہے. مگر میں اماں سے معافی مانگ کر ہی یہاں سے جاؤں گی. ایسے تھوڑی چلی جاؤں گی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اماں کو یہ لگا بہت دنوں بعد ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہو رہے ہیں. وہ اپنا کام کیے بغیر دھیرے سے پلٹ گئی تھی. اسے نیند نہیں آ رہی تھی مگر وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی. آنکھیں بند کیے ہلکا سا احساس ہوا تھا کہ کوئی اس کے قریب آیا ہے. اسے آنکھیں کھول دی تھی. اماں اسے چادر اڑا رہی تھی. تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی. نرم نرم مسکراہٹ نے ان کا چہرہ کتنا خوبصورت بنا دیا تھا. رحمہ انہیں دیکھے گئی. اب سو جاؤ، رات بہت دیر ہو گئی ہے. اماں کا ہاتھ بہت دھیرے سے اس کے بالوں پر ٹھہر گیا تھا. مجھے نیند نہیں آ رہی اماں، بے اختیاری اس کے منہ سے نکلا تھا. کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی رات تو ہو گئی ہے. وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی. اماں پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. تمہیں یہ کیسے لگا کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی. اماں نے اس کی آنکھیں اپنے دوپٹے سے پہنچ لی. اماں ان سے لپٹ کر وہ ہچکیوں سے رو دی. مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بہت چیخوایا ہے نا. میں ایسے نہیں جاؤں گی یہاں سے. مجھے آپ کی بہت سی دعائیں چاہیے. وہ روئی جا رہی تھی. کیسی معافی؟ تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو. میں جانتی ہوں میری بیٹی بدتمیز اور بد مزاج ہرگز نہیں ہے. مگر بیٹا جو کدورت اور جو شکایتیں تمہیں اپنی بھابھی سے ہیں انہیں یہیں اسی گھر میں چھوڑ کر جانا. اماں اسے کچھ کہنا چاہا تھا. مجھے احساس ہے بیٹی کہ میں نے تم لوگوں کی تربیت اس طرح نہیں کی جس طرح تمہارا حق تھا. مگر بیٹا تمہیں اپنے گھر کی عزت کا خیال رکھنا ہے. میکے والوں کا سر اونچا رکھنا ہے. انتقام سے بری کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ سب سے بڑا منصف ہے.
وہ آہستہ آہستہ اس کا سر سہلا رہی تھی۔ مگر میں کیسے بھول جاؤں جو کچھ بھابھی نے ہمارے ساتھ کیا۔ ندیم بھائی آپ کی عمر بھر کی پونجی تھے، ہمارا مان تھے، آتے ہی انہوں نے کس طرح قبضہ کر لیا ان پر۔ اماں میں انہیں احساس دلانا چاہتی ہوں کچھ، اس کے لیے مجھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، مگر اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ سب سے اچھا انتقام معافی ہے۔ تم اپنی بھابھی کو معاف کر دو، کیا تم بھی وہی سب کرنا چاہتی ہو اس گھر میں جو دلہن نے یہاں کیا؟ رحمہ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے واصف، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی صورت خدا نے تمہیں اپنی زندگی کا خوبصورت انعام دیا ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، ایک سکون کا احساس اس کے رگ و پیر میں اتر گیا۔ اماں تھوڑی دیر بعد اسے سر اٹھایا۔ آپ نے ہاں کیسے کر دی؟ ڈرتے ڈرتے رحمہ نے پوچھا۔ جیسے ندیم میرا بیٹا ہے ویسے واصف بھی کسی کی اولاد ہے، میں نہیں چاہتی تھی وہ اپنا گھر چھوڑ دے۔ اماں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں، اسے ایک دم نظریں چرائی تھیں، سانس اٹک گیا تھا سینے میں۔ کیا اماں کو پتہ چل گیا ہے؟ دلہن کی امی آئی تھی میرے پاس، سانس بحال ہوا تھا۔ اگر اماں کو پتہ چل جاتا یہ آئیڈیا اس کا ہی تھا تو وہ ہاتھ جو اس وقت اس کا سر سہلا رہے تھے گلا بھی گھون سکتے تھے۔ تمہیں تو موقع مل رہا ہے بیٹے کہ تم وہ سب باتیں غلط ثابت کرو جو دلہن نے ادھر ادھر پھیلائی ہیں۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں اماں، وہ ایک دم سے جوش میں آئی تھی اور اماں کو اس کی شکل دیکھ کر زور کی ہنسی آ گئی تھی۔ رحمہ کی شادی میں رائمہ آپ کی بھی آئی تھیں کافی عرصے بعد، بہت اچھے ماحول میں شادی ہوئی اس کی، بغیر کسی بدمزگی کے۔ اس کے جانے کے بعد ایک سناٹا سا اتر آیا تھا گھر میں۔ اب تو بھابھی بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میکے بھی کم کم جاتی تھی۔ ہاں روز شام کو رحمہ اور واصف آ جاتے تھے اور لامحالہ بھابھی کو ان کی خاطر مدارات بھی کرنی پڑتی تھی۔ رحمہ نے انہیں جو شکست دی تھی وہ اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ ندیم بھائی بھی اب اکثر اماں کے کمرے میں نظر آ جاتے تھے، مگر اب اماں ان کے لیے جیسے پتھر بن گئی تھی۔ رائمہ آپی کی شادی کے بعد ایک ہفتے مزید ٹھہر کر واپس جا چکی تھی، جبکہ رحمہ بھی واصف کے ساتھ آج کل شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ آج دوپہر ہی سے بادل گھر گھر کر آ رہے تھے، لگتا تھا آج بارش ضرور ہوگی۔ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے سوچا تھا غزالی صاحب کے ہاں کی چھٹی کرے گی۔ مسز واحدی کے گھر سے نکلتے ہی وہ آسمان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی جو بالکل سیاہ ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا بارش اب ہوئی کہ تب۔ اماں نے تو صبح آسمان دیکھتے ہی کہہ دیا تھا آج بارش ضرور ہوگی۔ اماں کا خیال آتے ہی اسے یاد آیا تھا آج تو اماں بالکل اکیلی ہوں گی گھر پر۔ جب سے رحمہ واصف کے ساتھ گھومنے گئی تھی تب سے بھابھی اپنے میکے میں تھی۔ ندیم بھائی رات کو کھا پی کر ہی گھر آتے تھے، صرف سونے۔ رکشے میں بیٹھتے ہی بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرا تھا، پھر یکدم ہی بارش بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر رہ گئی، پتہ تھا اماں نے پریشان ہونا شروع کر دیا ہوگا۔ رکشہ والے کو کرایہ ادا کر کے وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف گئی تھی اور بری طرح بھیگ گئی تھی، کافی دیر تک پہل دی تھی، تب جا کر اماں نے گیٹ کھولا تھا۔ تب تک وہ سر سے پاؤں تک بھیگ چکی تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ میں اتنی دیر سے بیل بجا رہی تھی۔ وہ غصے سے زیادہ فکر اور پریشانی سے اتموئی ہو رہی تھی۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بڑی مشکل سے اٹھی ہوں۔ وہ جیسے بولی بھی بہت مشکل سے تھی۔ اسے بیگ رکھ کر دوپٹہ جھٹکتے ہوئے چونک کر انہیں دیکھا، وہ واقعی زرد زرد سی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ دوپٹہ پھینک کر وہ ان کے قریب آئی تھی تیزی سے۔ میرا بی پی چیک کرو، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ وہ جیسے بمشکل بول کر وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ اندر تو چلیں۔ ایک دم ہی وہ جیسے سہمی تھی اندر سے۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ریان، جیسے ہراساں سی ہو کر بڑی بے بسی سے انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں ہتھیلیوں سے۔ میں آپ کو اندر لے چلتی ہوں، بی پی ہی ہائی ہوگا، اٹھیے۔ اس نے ان سے زیادہ جیسے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ ہاں چلو۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر وہیں ڈھہ گئی برآمدے کے فرش پر۔ اماں اماں اٹھیے نا، وہ خوفزدہ ہو کر بے اختیار چیخی تھی۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر پھر جیسے غشی سی طاری ہو گئی ان پر، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اماں کو اس حال میں دیکھ کر پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہر چیز اندھیروں میں دھندلا رہی تھی، مگر اسے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ لائٹ ہی جلا لیتی۔ خوف کا افریت اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ نہ جانے کس طرح سے اس نے اماں کو تخت پر ڈالا تھا جو برآمدے ہی میں پڑا ہوا تھا۔ اماں کبھی وہ ان کے پاؤں سہلا رہی تھی، کبھی منہ پر ہاتھ پھیر رہی تھی روتی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ ندیم کو فون کر دو، مجھے گھبراہٹ آگے ان کی آواز ڈوب گئی تھی۔ اسے ایک نظر تخت پر پڑی، اماں پر ڈالی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اندر بھاگی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے نمبر ملا رہی تھی مگر ہر بار غلط مل جاتا تھا۔ تب آنسو پہنچ کر قدرے سنبھل کر نمبر ڈائل کیے تھے۔ فون بھابھی نے اٹھایا۔ بھابھی ندیم بھائی ہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ ان کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کو بولے فوراً گھر آ جائیں۔ بھیگی بھیگی آواز میں وہ کہہ رہی تھی۔ کیوں تم نہیں لے جا سکتی ڈاکٹر کے ہاں؟ ایسے تو دوڑ جاتی ہو ہر جگہ۔ ان کی آواز میں طنز امڑ آیا تھا، نہ جانے کب کا بدلہ چکا رہی تھی۔ بھابھی اماں بے ہوش ہیں، پھر میں اکیلی، بارش ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم سے رو پڑی تھی۔ پلیز آپ ندیم بھائی کو فون دیں، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ اس کی آواز ملتجی سی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں، آئیں گے تو بتا دوں گی، سرد لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ آنسوں کو ضبط کرتی بی پی آپریٹرز کے ساتھ برآمدے میں بھاگی تھی۔ اماں اسی طرح پڑی تھی، ان کا بی پی دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، بہت زیادہ ہائی تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر بے بسی سے رو دی، بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
وہ بے چینی سے ندیم بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، اسے اٹھ کر وضو کیا، کپڑے ویسے ہی تربتر ہو رہے تھے، بدلنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ برآمدے میں ہی جائے نماز بچھا لی تھی، بمشکل تمام نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر سوائے آنسو بہانے کے کچھ اور نہ کر سکی۔ اللہ میاں، اماں، میری اماں، بس یہی الفاظ نکل رہے تھے منہ سے۔ آنسوں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، رواں 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 اماں کی صحت کے لیے دعا بنا ہوا تھا، مگر دعا مکمل ہی نہیں ہو پا رہی تھی، الفاظ نہیں نکل رہے تھے منہ سے۔ بیل بجی تھی، وہ دعا ادھوری چھوڑ کر گیٹ کی طرف بھاگی تھی، شاید ندیم بھائی آ گئے تھے، اس کو کچھ تسلی سی ہوئی تھی۔ کون؟ بھیگی ہوئی ہراساں سی آواز میں اسے پوچھا۔ گیٹ کی دوسری طرف کھڑی ہوئے محب کو عجیب سا احساس ہوا تھا، گھر کی بھی ساری لائٹیں بند تھیں۔ خدا خیر کرے۔ میں ہوں محب، گیٹ کھولو، آواز میں بے چینی تھی۔ گیٹ فوراً ہی کھل گیا تھا، بارش سے بھیگتا بچتا وہ اندر آ گیا تھا جلدی سے۔ یہ ساری لائٹیں بند کیوں کی ہوئی ہیں؟ اندر آتے ہی سب سے پہلے گیٹ کی لائٹ جلائی تھی، پھر اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا ہوا؟ نماز والے سٹائل میں سر تک دوپٹہ لیے وہ بھیگی بھیگی آنکھیں لیے کھڑی تھی، کپڑے بھی گیلے ہو رہے تھے۔ وہ سچ مچ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے ریان؟ وہ گھبرا کر قریب آیا تھا۔ محب بھائی، اماں، اس کے کندھے سے لگ کر وہ بری طرح رو پڑی۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ اس کو ایک طرف ہٹاتا وہ بڑی تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ سامنے ہی برآمدے میں پڑے تخت پر پھپھو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ جیسے دوڑتا وہ ان کے قریب آیا تھا، جھک کر نبض چیک کی، بہت آہستہ چل رہی تھی۔ کب ہوئی تھی طبیعت خراب؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اسے اماں کو باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نے ندیم بھائی کو فون کیا تھا، مگر اتنی دیر ہو گئی۔ وہ رو پڑی۔ تو مجھے فون نہیں کر سکتی تھی؟ مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پلٹ کر بہت ناراضی سے اسے بولا تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ وہ اجلت میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں پھپھو کو لے کر جا رہا ہوں ہاسپٹل، ندیم بھائی آئے تو تم انہیں بتا دینا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس نے دوپٹے سے منہ پونچھا تھا اور اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ نہیں ندیم بھائی پریشان ہو جائیں گے، تم گیٹ بند کر لو۔ وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے محب بھائی۔ اس کی آواز میں بے بسی، خوف، ڈر نہ جانے کیا کیا تھا۔ تمہارا گھر پر رہنا زیادہ ضروری ہے، اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے کہا۔ پھپھو کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے وہ اسے ساتھ لے جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ندیم بھائی آتے ہی ہوں گے۔ اسے تسلی دے کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ بے بسی سے کھڑی اس وقت تک گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک اس کی روشنیوں کو بارش کی دھند نے نگل نہیں لیا۔ اسے اندر آ کر پھر بھابھی کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب بیل انگیج جا رہی تھی، شاید فون خراب ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے۔ عجیب حالی حالی سا گھر لگ رہا تھا اسے، آہستہ آہستہ گھر کی ساری لائٹیں جلا دی تھی۔ اماں کا حالی بستر دیکھ کر آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے بھی لے جاتے محب بھائی، کم از کم میں انہیں دیکھتی تو رہتی۔ اسے اماں کا تکیہ گود میں رکھ لیا تھا، بارش اب رک چکی تھی۔ جانے کے کوئی آدھ گھنٹے بعد محب کا فون آیا تھا، ندیم بھائی کو پوچھ رہا تھا وہ نہیں آئی تھی اب تک، اسے بتا دیا۔ اچھا میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ اسے فون رکھ دیا تھا، وہ جو اماں کی طبیعت پوچھنے کو بے چین تھی، بے بسی سے ریسیور کو دیکھ کر رہ گئی۔ اماں کیسی ہیں؟ اسے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ محب نے صرف سر ہلایا، ہاں کہی تھی کہ نہ وہ سمجھ نہ پائی۔ میں پوچھ رہی ہوں آپ سے اماں کیسی ہیں؟ وہ جیسے متوحش سی ہو کر چلائی تھی۔ بہتر ہے، اسی لیے تو میں تمہیں لینے آیا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا تھا بڑی مدھم آواز میں۔ محب بھائی اماں ٹھیک تو ہے نا؟ اسے پھر سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ تمہیں بلا رہی تھی، تبھی تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ بہت آہستہ آواز تھی اس کی، جس میں کوئی تسلی نہیں تھی۔ پھپھو ICU میں تھی، برین ہیمریج ہو گیا تھا، ماموں کو وہاں چھوڑ کر پھر اسے لینے آیا تھا۔ پتا تھا پریشان ہو رہی ہوگی، اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ محب بھائی وہ خشک آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی اس سے۔ پتہ نہیں کیوں ایک سناٹا سا اتر رہا تھا اس کے اندر، جو ہاسپٹل قریب آ رہا تھا۔ تم دعا کرو، وہ اسے اور کیا کہتا، اس کا دل خود ڈوبا جا رہا تھا۔ میں دعا تو کر رہی ہوں، مگر میری دعا ہونٹوں سے باہر ہی نہیں نکلتی، میرے الفاظ میری دعا کو مکمل ہی نہیں کرتے، ہر بار میری دعا ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ کھوئی سی بول رہی تھی۔ محب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اس کی حالت دیکھ کر۔ جب وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے تو وہاں کچھ نہیں بچا تھا، اماں اسے چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اماں کے ساکت وجود کے پاس ماموں اور ندیم بھائی کو روتے دیکھ کر اسے سمجھنے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہ لگی تھی کہ اب دعا کا وقت گزر گیا ہے۔ اللہ نے اسے اب دعا کرنے کا وقت بھی لے لیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیورا کر محب کے بازوں میں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی دعا مکمل کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ اماں کو اسے بچھڑے پورے 10 روز ہو گئے تھے۔ جاتے وقت رائما آپی نے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر اسے منع کر دیا تھا، تو وہ روتی دھوتی واپس لوٹ گئی تھی۔ وہ گمسم سی بس اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ رحمہ آج کل اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، واسف بھی روز آ جاتا تھا۔ ندیم بھائی اس کا کافی خیال رکھ رہے تھے، مگر وہ جیسے بے حس سی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں گمسم پڑی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کب رحمہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے ریان آپا؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو آپا، ایسے تو زندگی نہیں گزرے گی۔ اسے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ پھر اب کیسے گزرے گی زندگی رحمہ؟ اماں کے بغیر؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ باہر نکلو، کب سے یونیورسٹی نہیں گئی، اکیڈمی نہیں گئی، کئی دفعہ وہاں سے فون آ چکا ہے۔ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی رحمہ۔ ایسے تو اماں کو تکلیف ہوگی ریان آپا، تمہیں پتہ ہے نا، وہ تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں اماں کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ بیزار ہو کر بولی۔ تم خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، ہم سب تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔
بھابھی کو دیکھو کتنا چینج آیا ہے، بدل کر رہ گئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، ان کے تو خوش رہنے کا مقام ہے، ایک کانٹا جو نکل گیا ان کی راہ کا، اس کی سوچیں زہریلی ہو رہی تھی۔ ریان آپا اسے سر اٹھایا تھا، رحمہ کچھ گم کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ کیا بات ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ اس دن تم نے ندیم بھائی کو فون کیوں نہیں کیا تھا جب اماں کی طبیعت خراب ہوئی تھی؟ وہ کچھ جھجکتی ہوئی اسے پوچھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کس کو کرتی؟ لہجے میں ناگواری تھی۔ اگر تم اس دن انہیں فون کر دیتی تو شاید اماں انہیں معاف کر دیتی، کتنے بھی ناراض سے ہی تھے تو وہ ان کے بیٹے، اس کی بجائے تم نے محب بھائی کو میں نے نہیں بلایا تھا، وہ اتفاقاً آ گئے تھے۔ اسے رحمہ کی بات کاٹ دی تھی۔ اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ میں نے ندیم بھائی کو فون نہیں کیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے اماں نے سب سے پہلے انہیں کو فون کرنے کو کہا تھا۔ میری بھابھی سے بات ہوئی تھی، وہ گھر پر نہیں تھے، میں انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فون کیا تھا مگر پھر شاید ان کا فون خراب ہو گیا تھا، مستقل انگیج جا رہا تھا وہ، تو اتفاق سے محب بھائی آ گئے تھے، ورنہ تو اماں ہاسپٹل کے بجائے گھر پر ہی دم توڑ دیتی۔ میں اکیلی برستی بارش میں ان کے بے ہوش وجود کو لے کر کہاں دوڑتی پھرتی۔ وہ گزرا ہوا وقت یاد کر کے آبیدہ ہو گئی تو گویا بھابھی نے پھر رحمہ کی آواز میں غم و غصہ تھا۔ چھوڑ دو، اب اماں کو ایسے ہی جانا تھا، اور پھر ہو سکتا ہے ندیم بھائی واقعی گھر پر نہ ہوں۔ تم نہیں جانتی بھابھی کو، ابھی ان کے بل کھلے نہیں ہیں پورے۔ چپ ہو جاؤ، کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ اماں بار بار مرنے کے بجائے ایک ہی دفعہ مر گئیں؟ اور دروازے کے پار کھڑے ندیم بھائی یہ سب سن کر گویا حقیقتاً پتھر کے ہو گئے تھے، ایک ایک کر کے سارے پردے آنکھوں سے سرکنے لگے تھے۔ ندیم بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا فیملی کے ساتھ، اسے بھی لے جانا چاہ رہے تھے مگر 2 مہینے بعد اس کے فائنل امتحان تھے، وہ پریشان ہو گئی تھی، تب ماموں سے اپنے ہاں لے آئے تھے۔ آپا کی نشانی کو کچھ عرصے میرے پاس بھی رہنے دو ندیم، یہ بھی میری بیٹی ہے۔ ماموں نے نم آنکھوں سے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کی بہت سی خوشیاں میرے اوپر قرض ہے ماموں، میں نے اسے کبھی بھی بھائیوں کا سامان نہیں دیا۔ پتہ نہیں میں کیوں اتنا اندھا ہو گیا تھا۔ اماں بھی مجھ سے ناراض چلی گئی، ان کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ ریان نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا اس کایا پلٹ پر۔ ماں کبھی بھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتی، آپا نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا۔ ماموں کی تسلی بھی انہیں چین نہ دلا سکی تھی۔ یوں وہ ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ عائزہ بہت خوش تھی اس کے یہاں آ جانے سے، ممانی بھی بہت خیال رکھتی تھی، وہ قدرے مطمئن ہو کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، ٹیوشنز چھوڑ دی تھی۔ ہاں، اکیڈمی محب اور ماموں کے کہنے کے باوجود نہیں چھوڑی تھی۔ رحمہ بھی ہفتہ 10 دن میں چکر لگا لیتی تھی۔ امتحان ہونے والے تھے، وہ پڑھائی میں مصروف تھی، تب عائزہ اندر آئی تھی۔ آخر تم کب تک پڑھتی رہو گی؟ ہاتھ میں ایک ڈبہ لیے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے بھی یہ کتابیں ایک طرف کر دی۔ امی کی یہ ساڑی مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے ڈبہ کھولا تھا، گرے شیفون کی بہت ہی نفیس سے کام والی ساڑی اب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ ہاں اچھی تو ہے، اس نے بھی تعریفی نظر ڈالی تھی۔ کہا تھا میرے جہیز میں رکھ دے مگر مانی نہیں، میرا بڑا دل چاہتا ہے اسے پہن کر دکھاؤں، آج تو امی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دم ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، ممانی اپنے جانے والوں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ بلاؤز میں کہاں سماؤ گی؟ کیا ہوا، تھوڑی سی فٹنگ کر لیتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ مشین گھسیٹ لائی، کتنی اچھی لگ رہی ہے نا؟ پہن کر ہر زاویے سے خود کو دیکھا تھا، پھر اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اتار دو، مامی آنے والی ہوں گی۔ ریان نے اسے اطمینان سے بیٹھتے دیکھ کر ڈرایا تھا۔ آرام سے اتار دوں گی، وہ مزید پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی بیل بجی تھی اور دوسرے لمحے وہ باتھ روم میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کتاب پر جھک گئی، جب تک فیروزہ نے گیٹ کھولا وہ ساڑی بدل چکی تھی، اور جب وہ فیروزہ پر بھگتی جھکتی اندر آئی، ساڑی طے ہو کر ڈبے میں بند واپس جا چکی تھی۔ ریان کتابوں میں گھری بیٹھی تھی، تب وہ اندر آیا تھا۔ دوسرے بیڈ پر عائزہ سو رہی تھی، اسے کتابوں میں گھرا دیکھ کر وہ واپس جانے لگا۔ کیا ہوا محب بھائی؟ اسے پلٹتے دیکھ کر وہ بول اٹھی۔ تم تو پڑھ رہی ہو۔ وہ واپس آ گیا۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ چائے بنوانا تھی۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کتابیں ایک طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ کتنی؟ 2 کپ میں بنا تو لیتا ہوں مگر اس وقت میرا دوست آیا ہوا ہے، اگر میرے ہاتھ کی چائے پی لی تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ کچھ بعید نہیں کہ میرے منہ پر ہی کلی کر دے اور آج کے بعد میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس دی۔ اور تیاری ہو رہی ہے؟ اس کے سر پر چپت لگائی تھی، پھر اپنا ہاتھ دیکھنے لگا جس پر اچھا خاصا تیل لگ گیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ خوب سارا تیل لگا کر کس کے چٹیاں باندھی ہوئی تھی، پھر اسی چٹیا کو لپیٹ کر اوپر کی سائڈ پر کلپ لگا لیا تھا تاکہ گردن خالی خالی رہے۔ سر سے نکلا ہے یا خود لگایا ہے؟ اس کے دوپٹے سے ہاتھ پہنچتا وہ پوچھ رہا تھا مسکراتا ہوا۔ وہ خفیف سی ہو کر مسکرا دی۔ اس کے امتحان ختم ہو چکے تھے، سو آج کل بڑی فراغت تھی، صرف اکیڈمی ہی جا رہی تھی۔ آج بھی وہاں سے آ کر بیٹھی ہی تھی کہ پتہ چلا ایسا کہ سسرال والے آنے والے ہیں، سو کپڑے بدلنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ کچن کی طرف چلتی، جہاں ایزا پہلے ہی سے موجود تھی۔ اچھا خاصا کام وہ کر چکی تھی، اسے ہٹا کر باقی ماندہ کام نمٹانے میں مصروف ہو گئی۔ آئزہ ممانی کی غصے سے بھری چیخ کچن تک آئی تھی اور کریم سے بھرا پیالہ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ بے اختیار ہی ان کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ نہ جانے آئزہ نے کیا کر دیا تھا، پھر وہ دروازے ہی میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اندر کا منظر اسے حیران پریشان کر گیا تھا۔ اسی گرے ساڑی کے بلاؤز میں ممانی جیسے پھنسی کھڑی تھی، پیٹی کوٹ کی جگہ ابھی شلوار تھی۔
چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بلاؤز اتنا ٹائٹ تھا انہیں کہ ان سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ پھولی پھولی سانسوں کے ساتھ وہ مستقل عائزہ پر برس رہی تھی جو ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے، مگر اتنی دور سے بھی وہ اس کی بتی سی بالکل صاف دیکھ سکتی تھی جسے وہ اندر رکھنے کی پوری پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہنسی تو اسے بھی آئی تھی مگر مومانی کو ہولیا دیکھ کر مگر ضبط کر کے آگے بڑھی۔ مامی آپ اتار دے، اسے میں لوز کر دیتی ہوں۔ کیسے اتاروں؟ غصے سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بازو تک حرکت دینے مشکل ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کسی طرح چڑھا تو لیا تھا مگر اب اتارنا اسے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ دوسرے سانس بھی ٹھیک سے نہیں لی جا رہی تھی۔ اسے بے بسی سے ہنسی ضبط کرتی عائزہ کو دیکھا تھا، تبھی ماموں دروازے پر نمودار ہوئے تھے۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ جہاں ممانی کا ہولیا دیکھ کر ان کا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا تھا، وہیں عائزہ بتحاشا ہنستی ہوئی کارپیٹ پر لڑک گئی تھی۔ یہ اس نے میری ساڑی پہنی تھی، ایسے ہی رکھ دیا بلاؤز، کم از کم صحیح تو کر کے رکھتی واپس۔ ممانی کا خون کھول رہا تھا عائزہ کو دیکھ دیکھ کر، جس کی ہنسی ہی نہیں رک کر دے رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا پٹائی کر دیں، بس کھڑی کھڑی خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ اندر جا کر اسے بدلے تو صحیح، ماموں کی آواز میں بے چارگی سی تھی، لگ رہا تھا ممانی کا ہر عضو بلاؤز میں سے ناراض ہو کر نکلا جا رہا ہو۔ اس سے کہہ دے آئندہ اگر میری کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ کھا جانے والی نظروں سے لوٹ پوٹ ہوتی عائزہ کو دیکھ کر وہ باتھ روم کی طرف پلٹ گئی تھی اور باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی کیا کہا ماموں کے منہ سے گولی کی طرح نکلا تھا، اور اس وقت وہ بھی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ ماموں کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اسے جانے سے انکار کرنا چاہا تھا مگر ماموں نے ایک نہ سنی تھی۔ ابو کہہ رہے ہیں ٹھیک 1 گھنٹے بعد نکل جائیں گے۔ محب ابو کا پیغام لے کر اندر آیا تھا جس وقت عائزہ اسے فرینچ نوٹ بنوا رہی تھی۔ ابھی تو بہت دیر ہے۔ عائزہ نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 1 گھنٹہ کہا ہے انہوں نے، 100 گھنٹے نہیں کہے ہیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آیا تھا۔ تم غرارہ کیسے پہنو گی؟ تم نے تو چٹیاں بنوا لی، وہ عائزہ سے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں تو سر کی طرف سے ہی تو غرارہ پہنتی ہوں، وہ برا مان گئی تھی۔ آپ کب تیار ہوں گی؟ وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ مجھے کتنی دیر لگے گی؟ وہ آرام سے چٹیاں بنانے میں مصروف رہی۔ ہر شخص ہی یہ سمجھتا ہے کہ دیر اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پھر ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہی گاڑی کا ہارن بجا تھا اور عائزہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کوئی 1 گھنٹے میں کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ گھبراہٹ میں سیفٹی پن گر گئی تھی۔ وہ کارپیٹ پر جھک گئی۔ وہ اندر آیا انہیں بلانے۔ تمہیں اور کتنی دیر لگے گی؟ عائزہ کو کارپیٹ پر جھکے دیکھ کر وہ جھلا گیا تھا۔ بس آ رہی ہوں نا محب بھائی۔ پن مل گئی تھی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی کندھے پر۔ اور تم؟ وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ پر سرخ ٹائی لگائے بلا شبہ وہ بڑا وجیح لگ رہا تھا اپنے نمایاں قد و قامت کے ساتھ۔ اس کے پلٹتے ہی وہ بال بنانا چھوڑ کر سینڈل پر جھک گئی تھی۔ میں تو تیار ہوں۔ وہ جلدی جلدی نفیس سی باریک باریک ڈوریوں والی کالی سینڈل چڑھا رہی تھی۔ اپنے پاؤں میں کھلے بال دائیں طرف رخسار پر جھکائے تھے۔ سبز کارپیٹ پر سنہرے پاؤں کالی سینڈل میں قید بلا شبہ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ نظر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت عائزہ پلٹی تھی اس کی طرف۔ دیکھوں کیا چیز ہے آپ میں نظر لگنے والی؟ وہ بہن کی طرف پلٹا تھا مسکراہٹ دباتا۔ ان میں تو ہے، وہ آرام سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ عائزہ کی بات پر وہ سٹ پٹا کر اس کے پیچھے لپکی تھی مگر پھر اٹک کر رہ گئی تھی۔ دوپٹے کے کھچاؤ پر حیرانی سے مڑ کر دیکھا تھا، پھر لمحہ بھر کے لیے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اسے ٹھیک 2 قدم پیچھے وہ اپنے کوٹ کی آستین کے بٹن سے اس کا اٹکا ہوا دوپٹہ بڑی احتیاط سے نکال رہا تھا۔ یہ نکل کیوں نہیں رہا؟ تھوڑی دیر تک کوشش کرنے کے بعد انتہائی بیزار ہو کر اسے بولا، لائیں میں نکالوں۔ وہ ایک دم سے ہنسی تھی۔ کتنا عجیب سا لگ رہا تھا وہ دوپٹے سے الجھا ہوا، چہرے سے کتنی بیزاری سی ٹپک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک شیفون کے دیدہ زیب سوٹ میں جس کے اوپر نفیس سی کڑھائی کی ہوئی تھی، اس کی کھلتی ہوئی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ، سیاہ گھنے بال آج کھلے ہوئے تھے، بلیک جڑاؤ کے نازک سے ڈیزائن والے ٹاپس پہنے وہ روزانہ سے کتنی مختلف لگ رہی تھی۔ لمبی لمبی گھنی پلکیں رخساروں پر جھکائے وہ اس کے کوٹ کے بٹن سے الجھی ہوئی تھی۔ کتنی منفرد، کتنی خوبصورت۔ محب احمد کے اندر تک گویا کلیاں سی کھلی تھیں۔ دل چاہتا ہے تم سے پیاری سی بات ہو، خاموش تارے ہوں، لمبی سی رات ہو، پھر رات بھر ان سے یہی گفتگو رہے۔ تم میری زندگی ہو، میری کائنات ہو۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے دوپٹہ نکال لیا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے نظر اٹھائی تھی، پھر بری طرح نروس ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اپنے اوپر بڑی محبیت سے جمے دیکھ کر، اسے اس طرح نروس دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی مسکرایا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے الجھتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محب کی شادی ریان سے ہرگز نہیں کر سکتی۔ ممانی کی آواز ابھری۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے ریان میں؟ اور پھر میرا خیال ہے محب بھی، یہ ماموں تھے۔ محب کو تو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن ریان اس حیثیت سے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیوں؟ آپ نے اس گھر کا ماحول نہیں دیکھا؟ ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا رہتا تھا۔ میں غربت کو برا نہیں سمجھتی احمد صاحب، لیکن رشتہ داری ایسی تو ہو کہ آدمی 4 لوگوں میں بیٹھ کر بتا سکے۔ وہاں تو عجیب ہی حال تھا، مل جل کر تو رہتے ہی نہیں تھے وہ لوگ۔ احمد صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں بہت چھان پھٹک کروں گی۔ ممانی کے لہجے میں صاف انکار تھا۔
تمہیں کسی چھان پٹک کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی مرتی ہوئی بہن سے اسے سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، کوئی بہت اچھا سا لڑکا ڈھونڈیں گے اس کے لیے۔ مومانی کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ مجھے کوئی لڑکا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، محب بالکل مناسب ہے اس کے لیے۔ ماموں کا انداز بڑا فیصلہ کن تھا۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، ماموں نے بات ختم کر دی تھی۔ وہ بڑے آہستہ قدموں سے باہر آ گئی تھی، بس یوں ہی کانوں میں پڑ گئی تھی مومانی کی باتیں، حالانکہ اس سے اس نے محب کے حوالے سے کوئی خواب نہیں بنے تھے، مگر مگر پھر بھی اندر ہی اندر کوئی چیز تھی جو اسے اداس کر رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہی ہو جاتا جو ماموں چاہتے ہیں؟ دل میں ایک دم سے خواہش سی ابھری تھی۔ نہیں، اسے سختی سے بھیگتی آنکھیں رگڑ ڈالی تھی۔ دوسرے دن ناشتے پر ماموں بالکل نارمل تھے، جبکہ مومانی کا موڈ خاصا آف تھا۔ محب اور ماموں ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے صرف چائے پی تھی، وہ بھی عائزہ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی سلائس کو ترتی رہی۔ ابو، آپ کے سارے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، عائزہ ایک دم سے بولی۔ ہاں بیٹا، بوڑھا جو ہو گیا ہوں، وہ مسکرائے ان پر ایک نظر ڈال کر۔ ڈائی لگوا لیں، مشورہ حاضر تھا۔ پھر تم کہو گی تمہاری اماں بھی۔ نہیں نہیں، امی کے تو سارے کالے ہیں، اس کا مطلب ہے سارے سفید ہیں، وہ معصومیت سے کہہ رہے تھے۔ سب مسکرائے تھے۔ مومانی نے چائے کا مگ ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ مومانی نے پہلی فرصت میں محب سے بات کی تھی۔ محب، ریان بہت اچھی لڑکی ہے، میری بہت عزت میری بیٹیوں کی طرح ہے، لیکن میں اسے اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ کچھ اس گھر کے ماحول سے خوف آتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے امی، اس نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو محب، میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی لانا چاہتی ہوں۔ میرے لیے اس سے اچھی لڑکی کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے امی، وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہے ہو۔ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ امی، آپ کو ریان سے ڈر کس بات کا ہے؟ وہ تو خود کسی اچھے ماحول کو ترسی ہوئی ہے، تمہیں اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دیکھنا وہ بھی وہی کرے گی جو ندیم کی بیوی نے آپا کے ساتھ کیا۔ وہ رو دی۔ امی، وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، پھر آپ کو اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں؟ اس نے پیار سے ان کے ہاتھ تھامے۔ نہیں ہے مجھے تم پر اعتبار، کر لو تم اپنی، مگر میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہی وہ ہار گیا تھا اپنی ماں سے۔ ماموں کے پوچھنے پر دبے دبے لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ اسے بہت سوچا تھا، پھر اسے یہی حل مناسب نظر آیا کہ وہ یہاں سے واپس چلی جائے۔ مومانی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد سرد ہو گیا تھا۔ محب بھی صرف اپنے کام سے کام رکھنے لگا تھا۔ فقط ماموں اور عائزہ تھے جو پہلے کی طرح ہی اسے پیش آتے تھے۔ رات ماموں اسٹڈی میں تھے، تب وہ ان کے پاس آئی تھی۔ جی بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے ندیم بھائی کے پاس چلی جاؤں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خیریت؟ انہوں نے غور سے اس کے ملیح چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا۔ میرے امتحان بھی ختم ہو گئے ہیں نا، اس لیے کہہ رہی تھی۔ تو کیا صرف امتحان دینے کے لیے رکی تھی؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر آؤں گی ماموں، اس نے آنکھوں میں آئی نمی دھکیلی تھی۔ کوئی تکلیف ہے بیٹا؟ ماموں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ مجھے یہاں کیا تکلیف ہوگی ماموں، بس میرا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤ، لیکن تمہیں واپس یہیں آنا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ محب سے پھر بات کریں گے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ محب تمہیں چھوڑ دے گا۔ تھینکس یو ماموں۔ وہ آنسو پیتی کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کم از کم وہ مومانی کی کچھ کہتی نظروں سے تو محفوظ رہ سکے گی۔ اس نے قدرے اطمینان مگر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سوچا اور اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ مومانی اس کے جانے کا سن کر کچھ پرسکون سی نظر آنے لگی تھی۔ مامی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جانے سے ایک دن پہلے وہ ان کے پاس آئی تھی۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی تم سے ناراض؟ ان کی دیوری چڑھ گئی تھی۔ مامی، مجھ سے خفا مت ہو، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں اس گھر کا ماحول خراب کرنے نہیں آئی تھی، لیکن میں جاتے جاتے آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی گھر کا ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، رہنے والے سبھی افراد میں اس کا اثر نہیں آتا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس گھر میں رہتی تھی، برا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ اماں ہمارا پیٹ بھرتی یا ہماری بہت اچھی تربیت کرتی، قصور تو شاید ابا کا تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے گئے، اتنے بھوکے پیٹ چھوڑ کر، یا پھر اٹھانے والے کا، جس نے انہیں اس وقت دنیا سے اٹھا لیا جب گھر میں کوئی اور کمانے والا نہ تھا۔ ندیم بھائی نے ہمیشہ ہم لوگوں کو بوجھ سمجھا، فرض کے بجائے۔ اماں بد مزاج ہو گئیں کہ جب گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو اور تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ہو تو صبر و تحمل جیسے عمل ہم عام لوگوں کے لیے خواب ہو جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ساکت بیٹھی مومانی کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ تم میری بات سے انکار کرو گے؟ ابو کا لہجہ دھیما مگر پھنکارتا ہوا تھا۔ ایک لمحہ کو وہ ٹھٹکا، جھکا ہوا سر اٹھایا تھا، کچھ کہنے کو پھر چپ ہو گیا۔ کاش امی جان آپ، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گیا۔ ابو نے آج پھر اسے بلایا تھا فائنل بات کرنے کے لیے۔ تمہیں تکلیف کیا ہے اس بات سے؟ وہ جھنجھلا گئے۔ ابو جان، مجھے بس اس بات کے لیے مجبور نہ کرے پلیز، دہائیاں دیتے دل کو سمجھاتے ہوئے وہ ابو سے کہہ رہا تھا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ لنگڑی ہے، لولی ہے، یا کوئی اور محتاجی؟ وہ پوچھ رہے تھے تنے تنے سے لہجے میں۔ کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا لہجہ بے حد مدھم تھا۔ حسین و دلکش ذہین سے آ چمکتی گھنی گھنی پلکوں والی آنکھیں، سنہرے رخساروں پر جھکی جھکی سی مسکراتی
آنکھیں اس کے ذہن کے دریچے میں وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر ان کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ وہی کیوں اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ جس کے لیے بھی کہیں گے مجھے انکار نہ ہوگا، وہ بس وہ نہیں۔ عادت کے برخلاف لہجے میں عجیب سی سختی تھی، مگر وہ کہاں دبنے یا ڈرنے والے تھے۔ صاحبزادے، اس کے علاوہ میں کسی کے لیے تم سے کہوں گا بھی نہیں، بھلے سے نہ کرو عمر بھر، اگر کرو تو پھر اس گھر میں مت آنا، میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ ان کے لہجے میں پختگی تھی۔ ابو جان، آئی ایم سوری۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، پھر اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابو جان بھی اطمینان سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ وہ سنسا ہو کر رہ گیا تھا۔ ممانی جو اب تک ان دونوں کے درمیان میں نہ بولی تھی، بلبلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احمد صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے قرار سی ہو کر قریب آئی تھی۔ جو آپ سن رہی ہیں وہی کہہ رہا ہوں۔ جب اس کو نہیں منظور تو بھرائی ہوئی آواز میں کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ تو اس کو کہیں کہ ہاں کرے اور رہے اس گھر میں۔ انہوں نے بے حد سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ کہاں جائے گا؟ وہ سسکی تھی، بازی ہی الٹ گئی تھی، اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی۔ جہاں سینگ سمائے چلا جائے، اس گھر کی بہو ریان ہی بنے گی۔ وہ چنگھاڑے تھے، جذب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، الٹے قدموں پلٹا تھا اور اپنے کمرے میں ہی آ کر دم لیا تھا۔ محب، وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ اسے کونے میں کھڑا خالی سوٹ کیس کھولا تھا۔ تم مت جاؤ، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے یوں گھر سے نکال باہر کریں گے۔ ہاں کر دوں آپ کی ناپسندیدہ لڑکی کے لیے؟ پلٹ کر گہری سنجیدگی کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ تم کر لو جو تمہارے ابو کہہ رہے ہیں۔ وہ مشکل تمام بول پائی تھی۔ امی، غصے میں اسے سوٹ کیس پٹک دیا تھا بیڈ پر۔ آپ مجھے تماشا سمجھتی ہیں؟ اگر ابو مجھے گھر سے نہ نکالتے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لڑکی کا دوبارہ خیال بھی نہیں آتا آپ کو کبھی۔ آج ابو نے مجھے گھر سے جانے کو کہہ دیا ہے تو آپ ریان کو اس گھر میں بھی لانے کو تیار ہے، باوجود اس کے کہ اس کا گھر کا ماحول آپ کو نہیں پسند۔ وہ غصے میں بولتا چلا گیا تھا۔ محب، میں تمہارے بغیر، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی امی تو آپ یہ سب کچھ کرتی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں جہاں غصہ تھا وہیں دکھ بھی تھا۔ تو میری بات تو سنو، ان کی بات مان لو۔ تو پھر تماشا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب آپ کو کرنا وہی تھا جو ابو چاہتے تھے؟ آپ نے جو جوا کھیلا تھا وہ آپ ہار چکی ہیں۔ جیت ہارے کا مقدر نہیں ہوتی، اولاد ہر باپ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ وہ تیزی سے سوٹ کیس میں چیزیں بھر رہا تھا۔ محب، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ ابھی میں انکار کر کے آیا ہوں، ابھی جا کر ہاں کر دوں؟ میں بچہ نہیں ہوں امی۔ اسے کھٹاک سے سوٹ کیس بند کر دیا تھا۔ محب، مجھے معاف کر دو امی پلیز، یہ سب نہ کریں، کہتا ہوا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ محب، رک جاؤ بیٹا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جانے دو اسے، سامنے ہی ابو کھڑے تھے۔ وہ بے قرار سی ہو کر وہیں رک گئی اور وہ نکلتا چلا گیا اس گھر سے۔ ندیم بھائی کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی، کتنے کمزور ہو گئے تھے وہ۔ بھابھی سے ان کا رویہ بے حد سرد تھا۔ بچے الگ سہمے رہتے تھے، بھابھی خاموش۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں تب اس نے رحمہ کو فون کیا تھا کراچی۔ حیرت ہے وہ پورے 4 مہینے کراچی میں رہی اور رحمہ نے اسے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ یہ تو طے تھا کہ رحمہ کو سب کچھ پتا ہے۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں رحمہ، فون پر اس نے رحمہ سے شکوہ کیا۔ بس اللہ نے بدلہ لے لیا۔ اس کے لہجے میں ازلی لاپرواہی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ وہ سننے کو بے چین تھی سارا قصہ۔ ہونا کیا تھا؟ کبھی تو اونٹ پہاڑ چلے آنا ہی تھا۔ بس ندیم بھائی نے تمہاری باتیں سن لی تھیں جو تم اس دن مجھے بتا رہی تھی، پھر تو غضب کا معرکہ ہوا تھا گھر میں۔ ندیم بھائی نے تو بھابھی کو برا بھلا کہنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، میرے ارمان پورے کر دیے۔ وہ تو بھابھی کو چھوڑنے کے درپے ہو رہے تھے، مگر اس وقت ماموں نے بیچ میں چاؤ کرا دیا تھا اور ماموں نے اسے ہوا تک لگنے نہیں دی۔ اسے حیرانی سے سوچا۔ اور واصف، وہ اٹکی تھی۔ ایک بات بتاؤں آپا، واصف کو میں نے پہلے دن یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا تم یہاں سے جاؤ گی تو سب کچھ بھول کر جانا۔ میں نے واصف کو یہ سب بتا کر یہی کہا کہ میں تو اب سب کچھ بھول گئی ہوں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی بہن نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اور تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ رحمہ کی شادی کے بعد وہ اس کے سسرال شاید 1 آدھ بار ہی گئی تھی۔ آپا، سب گھر والے بہت اچھے ہیں، میرے اندازوں کے برعکس، اور واصف بہت سمجھدار ہے۔ آواز سے لگ رہا تھا وہ مسکرا رہی ہے۔ یعنی تمہیں واصف سے محبت ہو گئی؟ وہ ہنسی تھی ہلکی پھلکی ہو کر۔ محبت؟ شاید پہلے دن ہی سے اسے ہنس کر فون رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں کس بات پر ندیم بھائی بہت زور سے چیخے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی تو بھابھی روتے ہوئے کمرے سے نکل رہی تھی۔ برآمدے میں احمد اور سمن سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مسل کر رکھ دیا تھا انہیں یوں دیکھ کر۔ ادھر آؤ سمن، احمد بیٹا۔ اسے دونوں کو اپنے پاس بلا کر خوب پیار کیا تھا۔ ابو کو کیا ہو گیا ہے پھپھو؟ سمن منہ بسورے اسے پوچھ رہی تھی۔ طبیعت خراب ہے ان کی بیٹا۔ نہیں پھپھو، جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں وہ ہر روز امی پر ایسے ہی چیختے ہیں۔ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی نا تو وہ پھر پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اسے دونوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ رات وہ ندیم بھائی کے کمرے میں آئی تھی ان سے بات کرنے، مگر پھر جیسے دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی۔ اماں، میں کیسے آپ کو کہیں سے لا کر آپ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ لوں کہ میرے دل کو چین آ جائے۔
میرا دل کتنا سیاہ ہو گیا تھا. مجھے بس ایسا لگتا تھا آپ صرف پیسوں کے لیے مجھ سے محبت کرتی ہیں. وہ 500 کا نوٹ نہیں تھا اماں، وہ ایسا زہریلا سانپ تھا جسے اس عورت نے اٹھایا تھا اور میری گردن کے گرد لپیٹ دیا تھا. وہ سانپ مجھے دن رات ڈستا ہے، میں روز مرتا ہوں. مجھے وہ آنکھیں نہیں بھولتی جو گواہی کے لیے میری طرف اٹھی تھیں. پھر مایوس ہو کر اللہ آسمان کی طرف، اور اللہ نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا. اماں میں آپ کو کہاں سے لاؤں؟ میں تو نہ زندوں میں ہوں نہ مردوں میں. وہ بلک بلک کر رو رہے تھے. ندیم بھائی، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی تھی. ریان، اماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں. وہ آپ سے ناراض نہیں تھیں، ان کے ہونٹوں پر تو آپ ہی کا نام تھا. جب ہاسپٹل گئیں اسے بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دی. اور اور اس بدبخت عورت نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تم نے فون کیا ہے. میں تو آفس سے سیدھا وہیں گیا تھا. ندیم بھائی کی بات سن کر وہ ذرا دیر کو گمسم سی ہو گئی. پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا. محب آیا تھا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی. اماں نے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا ہر وقت، اور میں وہاں سکون سے تھا. میرا دل بھی نہ دھڑکا ریان. کیسے دھڑکتا؟ وہ تو غلط فہمیوں سے سیاہ اور مردہ ہو چکا تھا. اور تم دیکھو، انہوں نے ایک کاغذ نکالا دراز سے. یہ دیکھو ریان، اماں نے وہ مکان میرے نام کر دیا. مجھ بدبخت کے نام جو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرے پیسے کی بھوکی ہیں. وہ رو رہے تھے. اس کا جی کڑ گیا ان کی حالت دیکھ کر. سب کچھ بھول جائے ندیم بھائی. اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں تم سب کا مجرم ہوں ریان، مجھے معاف کر دو. انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. ایسی باتیں مت کرے ندیم بھائی، یہ سب شاید قسمت میں لکھا تھا. تم دیکھو ریان، اتنا بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، مگر مجھے سکون نہیں ہے. ہر وقت مجھے اماں یاد آتی ہیں. وہ کہہ رہے تھے. اماں کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ مگر بھائی، اب بھابھی کو معاف کر دیں. اس عورت کی بات مت کرو. وہ عورت آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے. یہی بات تو مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے روکتی ہے. میرا بس چلے تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں. ان کا گلا کیوں گھونٹیں گے؟ آنکھیں تو آپ کی بھی تھیں، عقل تو اللہ میاں نے آپ کو بھی دی تھی نا. پھر وہی کیوں قصوروار ٹھہرے؟ ایک دم ہی اسے غصہ آیا تھا. وہ چپ رہے. بچوں کو دیکھے ندیم بھائی، کتنا سہم کر رہ گئے ہیں. انہوں نے آپ کی محبت ہی دیکھی ہے. نفرت برداشت نہیں کر سکتے وہ. انہیں ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ بچوں باپ کی شفقت کی بھی ضرورت ہے. اس لیے بچوں پر رحم کھائیے اور اماں کے لیے خدا سے معافی مانگیے. وہ ہم سے دور نہیں ہے. بھابھی کو معاف کر دیں، کیونکہ اب اماں واپس تو آ نہیں سکتی. نہ ہی ان باتوں سے آپ اماں کی روح کو خوش کر رہے ہیں. وہ بولی تو بولتی چلی گئی. مجھے اس عورت سے نفرت ہو گئی ہے. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں. نفرتوں کا پردہ ہٹا کر محبتوں کا اعتماد دیجیے انہیں ندیم بھائی. وہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں. جب خدا اپنے بندوں کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں انہیں معاف نہ کرنے والے؟ انہیں بہت سزا دے چکے آپ. اب بس کریں. میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا. ان کا دل ٹھہر رہا تھا اس کی باتیں سن کر. قصوروار تو آپ بھی ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ سارا قصور انہی کا ہے. یہ وہ کہہ کر کمرے سے نکلی تھی. سامنے بھابھی کھڑی تھی. مجھے معاف کر دینا ریان، یہ سب مت کریں. اسے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا. پھر گلے شکوے ہی نہ رہے. عائزہ کے فون سے پتہ چلا تھا کہ محب گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے. کیوں؟ وہ سخت حیران ہوئی تھی. تب عائزہ نے سارا قصہ بیان کیا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی. عائزہ، مجھ سے تو پوچھ لیا جاتا کہ میں کیا چاہتی ہوں. کیا صرف محب بھائی کی رائے کی اتنی اہمیت ہے کہ ماموں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ تو ماموں کو سمجھاؤ. میں بھی تیار نہیں ہوں اس بات کے لیے. میں نے محب بھائی کے لیے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا. تو ماموں سے کہو جب میں تیار ہوں نہ وہ. تو یہ سب کرنے کا فائدہ؟ میں محب بھائی کو جانتی ہوں کہ ان کی خواہش تم ہی ہو بس. وہ امی کی وجہ سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی. لیکن وہ میری خواہش نہیں ہے. تم بتا دینا انہیں. اس نے فون رکھ دیا تھا. آج کل گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا. ندیم بھائی کے رویے میں بہت مثبت تبدیلی آئی تھی. بچے خوش اور بھابھی مطمئن تھی. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. مطالعے کی غرض سے کتاب اٹھائی. اس میں بھی دل نہیں لگا. 1 بج رہا تھا رات کا. وہ بیزار ہو کر کمرے سے نکل آئی. سبھی سو چکے تھے. پورے گھر پر سکوت کا عالم تھا. وہ چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی. ٹی وی کھولنے کی غرض سے ابھی ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی تھی. اتنے سناٹے میں گھنٹی کی آواز بڑی تیز محسوس ہوئی. اس وقت کون آیا ہے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی لاؤنج سے نکل کر برآمدے میں آ گئی. اس وقت تک چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا. آنے والے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گمسم ہوئی تھی. پھر بے اختیار ہی برآمدے کی سیڑھیاں اتری تھی تیزی سے. آپ محب بھائی، السلام علیکم. سب کچھ بھول کر وہ بڑی بے قراری سے اس کی طرف بڑھی. سر ہلا کر گہری سنجیدگی کے ساتھ اس نے جواب دیا تھا. پھر چوکیدار کی طرف متوجہ ہو گیا. سب لوگ کیسے ہیں گھر میں؟ ماموں، مامی اور عائزہ؟ ہلکی سی بےتابی تھی اس کے لہجے میں. ٹھیک ہی ہوں گے، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اندر قدم بڑھائے. مگر اس کا جملہ سن کر وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی. اس کا مطلب ہے وہ لوٹ کر اب تک گھر واپس نہیں گیا تھا. آپ گھر واپس نہیں گئے اب تک؟ تھوڑی دیر بعد اسے بڑے مدھم لہجے میں پوچھا. کیا میں یہاں سے بھی واپس چلا جاؤں؟ بڑے تند لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے قریب سے گزر کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ گیا. مجھ پر کس بات پر خفا ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اس کے اتنے برے لہجے پر. اس طرح تو کبھی بھی مخاطب نہیں ہوا تھا اس سے. وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہ گئی. اندر آج اور رات کا 1 بج رہا ہے. برآمدہ کراس کر کے وہ اس کی طرف پلٹا تھا باوجود خفگی کے.
وہ پھر لوٹ کر تو گھر نہیں گیا تھا، ہاں عائزہ سے فون پر بات کر لیتا تھا۔ اس کو اس سے محبت نہیں ہے، کبھی اسے یقین نہ آتا اگر اسے عائزہ نہ بتاتی، اور یقیناً اسے ماموں کو ریان کے انکار کا بھی بتا دیا تھا، تبھی انہوں نے اسے گھر آنے کی اجازت دے دی تھی، مگر تب وہ چڑ کر گھر واپس ہی نہیں گیا تھا، اسے ریان پر غصہ تھا۔ نیلے پرنٹڈ سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ لیے، بالوں کا وہی سادہ سا انداز، گلابی ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور بڑی بڑی سی آنکھوں پر پہرے دیتی پلکوں کی گھنی باڑ اسے بھیگی نظر آئی تھی۔ لمحے بھر کو پشیمان ہوا تھا اپنے لہجے پر، کتنے دنوں بعد دیکھا تھا، کچھ دیر تک تو وہ اپنی نگاہیں بالکل نہ ہٹا سکا تھا اس پر سے۔ یہی سادگی اور دلکشی تو اس کا دل موہ لے گئی تھی، اسے لگا اس کی ناراضی ختم ہونے لگی ہے، تبھی اسے رخ موڑ کر آنکھیں صاف کی تھیں، اسے گہرا سانس لے کر اس پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ ندیم بھائی کے کمرے کی طرف مڑی کہ انہیں جگا دی۔ ندیم بھائی کو ڈسٹرب نہ کرو، اسے اس کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بول اٹھا تھا۔ وہ وہیں ٹھہر گئی، اس نے اپنا بریف کیس وہیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا، پھر سیدھا کچن کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ یہاں آتا رہتا ہے، قدرے بے تکلف سا انداز تھا، ناچار وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اسے ریفریجریٹر کھول کر اس میں جھانکتا دیکھ کر وہ بے اختیار ہی بول اٹھی تھی۔ اسے جیسے ایک لمحہ کو سوچا، پھر کچن سے نکل گیا تھا بغیر ایک لفظ بولے۔ رات کے کھانے پر پلاؤ تھا، 7 کباب تھے، اس نے فریزر سے کباب نکال کر فرائی پین میں آہستہ آہستہ آنچ پر رکھے، پھر چاول کی ڈش مائکرو ویو میں ڈال کر ریفریجریٹر سے بچا ہوا رائتا نکالا، سلاد بنایا اور ٹیبل لگا دی۔ جب وہ دوبارہ کچن میں آیا، اس وقت وہ ٹیبل پر گلاس رکھ رہی تھی۔ تھینکس ٹو، خاصا سپاٹ لہجہ تھا، وہ واپس پلٹنے لگی۔ پلیز ذرا پانی مل جائے گا، پرتکلف لہجہ تھا اس کا۔ آئی ایم سوری، بے اختیار ہی سر پر ہاتھ مارا تھا، پانی رکھنا واقعی بھول گئی تھی، پھر جانے کو مڑی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا غصہ بھول کر۔ ٹھیک ہوں آپ؟ وہ کچھ پوچھتے پوچھتے خاموش رہ گئی تھی، پھر وہ ایک دم ہی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، گلابی چہرے پر گھبراہٹ سی لیے وہ اس کے سامنے الجھی الجھی سی کھڑی تھی۔ تم سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ محب نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ کو کچھ اور نہیں تو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اسے بات بدل دی۔ کچھ؟ وہ طنزیہ انداز میں متبسم ہوا۔ جو چاہیے تھا وہ تم نے کب دیا؟ آواز دھیمی ضرور تھی مگر اتنی نہیں کہ وہ سن ہی نہ سکے۔ بے اختیار ہی اسے دیکھا تھا، وہ پھر سے کھانے میں مگن ہو گیا تھا، اب اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ اس کا اتنا واضح مطلب نہ سمجھتی۔ آئی ایم سوری، تمہیں نیند آ رہی ہوگی، تم جاؤ، میں سمیٹ دوں گا سب کچھ۔ اسے کچھ احساس ہوا تھا۔ نہیں میں ابھی جاگ رہی ہوں، آپ اطمینان سے کھائیں، وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی تھی۔ ایک بے بسی کا احساس اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہا تھا، وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کا قصور نہیں تھا، قصور تو شاید حالات کا تھا جس نے اس سے یہ فیصلہ کرایا تھا۔ ممانی کو اس سے ہمدردی ضرور تھی مگر اتنی محبت نہیں کہ وہ اس کو اپنے گھر کی بہو بنا لیتی۔ وہ بھی اس گھر کے ماحول سے ڈری ہوئی تھی، ندیم بھائی شادی کے بعد بیوی بچوں کی ہو کر رہ گئے تھے۔ رحمہ کو جب سے انہوں نے بھابھی کو ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے دیکھا تھا وہ ٹھٹک گئی تھی، حالانکہ اس سارے قصے میں وہ کہیں نہیں آئی تھی، مگر چونکہ وہ وہاں رہتی تھی اس لیے قصوروار تھی۔ ممانی جان غربت کو تو نہیں مگر ماحول کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ انہوں نے کبھی کبھار اماں کو بھی چلاتے ہوئے سنا تھا، مگر انہیں کون بتاتا کہ جب پیسہ ہاتھ میں نہ ہو اور جملہ ضروریات منہ پھاڑے کھڑی ہو تو آدمی یوں ہی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اسٹڈی پر پڑے کاؤچ پر اس نے تکیا اور چادر رکھتے ہوئے بڑی اداسی سے سوچا اور کمرے سے نکل آئی۔ دوسرا دن اس کے لیے بڑی حیرانیاں لیے طلوع ہوا تھا۔ رات چونکہ دیر سے سوئی تھی لہٰذا آنکھ دیر سے کھلی تھی، تب وہ ناشتہ کر کے ندیم بھائی کے ساتھ کہیں باہر جا چکا تھا اور دوپہر کو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب رحمہ اور واصف ماموں کی فیملی کے ساتھ اچانک ہی آ گئے۔ ممانی کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش بھی ہوئی تھی، جس گرم جوشی اور محبت سے وہ اس سے ملی تھی اسے لگا اب بہت کچھ بدل گیا ہے، وہ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ بھابھی کتنی بدل گئی ہیں، لگ رہا ہے تم لوگوں نے دوسری کر دی ہے ندیم بھائی کی۔ بھابھی کو لپک جھپک کام کرتے دیکھ کر عائزہ نے رحمہ سے کہا تھا۔ شام کو جب وہ واپس آیا ندیم بھائی کے ساتھ تب اسے گھیر لیا گیا تھا، ماموں نے اس کے کان پکڑ لیے تھے اور اس وقت تک نہیں چھوڑے تھے جب تک اس نے واپس آنے کا وعدہ نہیں کر لیا۔ سب کے چمکتے دمکتے چہروں ہی سے اسے اندازہ کر لیا تھا اب گھر لوٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بڑی تیزی سے کچن میں مصروف تھی، ساتھ ہی عائزہ اور رحمہ تھی اس کا ہاتھ بٹانے کو۔ تم لوگ اتنا اچانک آ گئے، رحمہ تم بھی فون کر دیتی، وہ کہہ رہی تھی۔ بھابھی اور ندیم بھائی کو بتا کر ہی آئے ہیں، جب ہی تو اتنا اہتمام ہے، آخر رشتہ لائے ہیں تمہارا۔ عائزہ ہنس رہی تھی۔ عائزہ میں نے بھی تم سے کہا تھا کچھ فون پر۔ اسے گھبگی سے اسے دیکھا تھا مگر پتا تھا اب سب کچھ بیکار ہے، اور جیسے میں نے یقین کر لیا تھا۔ جاؤ جاؤ کسی اور کو بے وقوف بنانا، اسے کان پر سے مکھی اڑائی تھی گویا۔ عائزہ باجی تنگ نہیں کرو میری بہن کو، نیم کو کھاتے کھاتے رحمہ نے بولنے کا وقت نکال لیا تھا۔ جسے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اسے سب سے پہلے کیا، حد ہو گئی بدگمانی کی بھی۔ عائزہ نے گویا رحمہ کی بات ہی نہیں سنی۔ محبت میں بدگمانیاں بھی بہت ہوتی ہیں عائزہ باجی، رحمہ نے آنکھیں مٹکائی تھیں۔ ریان کی جان چل گئی، میں نے ان کی سب جھاڑ پونچھ کر دی ہے رحمہ، اب مطلب بالکل صاف ہے، تمہاری بہن ہمارے گھر خوش رہے گی۔ عائزہ بھی پوری کی پوری اماں بنی ہوئی تھی۔ اچھا تم دونوں اپنی اپنی بک بک بند کرو اور یہ لے جاؤ۔ چائے کے ٹرے میں مگ رکھ کر رحمہ کو تھمائے تھے اور کچن سے روانہ کیا تھا۔
اور تم بھی چلو، وہ عائزہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسی وقت وہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ اچھا، اس لیے عائزہ کی آنکھیں شرارتی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ کنفیوز ہو گئی۔ السلام علیکم، لیان نے بے اختیار اسلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ محب نے بڑی دلچسپی سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا۔ مجھے امی بلا رہی ہیں بھائی، آپ یہی کہنے آئے تھے نا؟ عائزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بالکل، وہ مسکرایا۔ تو چلے ہم چلتے ہیں امی کے پاس۔ اس نے بھائی کا ہاتھ تھاما تھا، پھر شرارت سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ نہ بہنا، انہوں نے مجھ سے انگوٹھی کا ڈیزائن اور وزن پوچھا تھا، مجھے کیا پتا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دیے جانے والے جوڑے کا رنگ پوچھا، میں کیا بتاتا۔ تب انہوں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ اور عائزہ کو بھیجو، تم مت آنا واپس اب اس کمرے میں۔ اس نے مزے سے بتایا۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، ٹائم ویسے بھی بہت کم ہے۔ وہ ہنسی ہوئی کچن سے نکل گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ آپ کہاں چل دی؟ اسے بھڑ کر اس کا راستہ روکا۔ مجھے بھی تو پتا چلے انگوٹھی کا کیا ڈیزائن ہے اور جوڑے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی سنبھلتے ہوئے۔ انگوٹھی کے ڈیزائن میں کیا رکھا ہے، اور رنگ تو تم پر سارے اچھے لگتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ وہ لمحے بھر میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجھے جانے دے، بمشکل کہہ پائی۔ مجھے تو ابھی تم سے کچھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں۔ اسے راستہ نہیں دیا تھا۔ مجھے ابھی نہیں سنی یہاں اس وقت۔ وعدہ رہا، وہاں اس وقت آج سے بھی زیادہ اچھی باتیں ہوں گی۔ اسے مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ آنکھوں اور لہجے میں شدید احتجاج تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسیا۔ اگر آپ عائزہ سے وہ سب نہ کہتی جو آپ نے کہا تو مجھے کم از کم تسلی تو رہتی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ یقیناً عائزہ نے اس کا جملہ اس تک پہنچا دیا تھا۔ اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ اسے کہنا چاہا، یعنی وہ سب غلط تھا جو تم نے عائزہ سے کہا۔ اسے بات فوراً کاٹ دی تھی۔ جی، آواز بالکل مردہ ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اب تو جانے دیں۔ اسے بے چارگی سے دیکھا۔ وہ نرم سی جگمگاتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھل کر مسکرا دی۔